بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک کوئی ایک ٹاپک نہیں ہے، بلکہ کئی اپنے تجربے اور احساسات میں عرض کروں گا۔ اسی لیے آج کا ٹاپک میں نے رکھا ہے لیسنس اینڈ ایکسپیرئنسز، یعنی سبق اور تجربے، اسباق اور تجربے۔ میں شروع کروں گا آج کے تجربے سے۔ دیکھیے، آپ کو پتہ ہے کہ رات بہت بارش ہوئی اور بارش سے موسم اچانک ٹھنڈا ہو گیا، ایک دم اچانک موسم بدل گیا۔ تو میرے گھر کے سامنے بالکنی ہے، تقریباً 50 فیٹ لمبی۔ میں وہاں پر روزانہ واک کرتا ہوں۔ اس کی چاروں طرف ہرے بھرے درخت ہیں۔ تو ابھی جب بارش ہوئی تو درخت دھل گئے، ان کی ہریالی چمک اٹھی اور درختوں کی خوبصورتی بڑھ گئی۔ اب فضا بھی آپ جانتے ہیں، جب بارش ہوتی ہے تو فضا بھی دھل جاتی ہے۔ تو آج جو صبح کی روشنی تھی سورج کی، وہ بھی بالکل گولڈن کلر کی تھی، گویا کہ سنہری دھوپ تھی۔ تو اس موسم میں صبح کو جب میں ٹہل رہا تھا تو بہت عجیب سا احساس ہوا۔ چڑیاں اڑ رہی تھیں، وہ چہچہا رہی تھیں، ہر طرف ایک بہت ہی اچھی فضا تھی۔ تو ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میں کہ پیراڈائز میں واک کر رہا ہوں۔ پیراڈائز میں واک کرنے کا مجھے ایکسپیرئنس ہوا۔ اس وقت مجھے ایک حدیث یاد آئی۔ کیونکہ دیکھیے، پیراڈائز کا جو کانسیپٹ اسلام قرآن میں اور حدیث میں دیا گیا ہے وہ باغ کا ہے، باغوں والے مساکن طیبۃ فی جنات عدن، یعنی باغوں سے گھرے ہوئے مکانات۔ یہ عجیب، اللہ تعالیٰ کو یہ درخت اور باغ لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ پسند ہے، اسی لیے جنت کا نام بھی جنت رکھا۔ جنت کے معنی ہوتے ہیں باغ۔ مومن کی تشبیہ دی گئی درخت سے، تو مومن ایک درخت کے مانند ہے، جنت ایک باغ کے مانند ہے۔ تو اس وقت جب میں واک کر رہا تھا تو مجھے ایک حدیث یاد آئی۔ وہ اس طرح ہے کہ اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو وہاں چر لیا کرو۔ چرنے کا لفظ ہے وہاں پر۔ لیکن آج کل کے زبان میں اگر میں کہوں تو میں یہ کہوں گا کہ وہاں تم واک کرو، جنت کے باغوں میں واک کرو۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ جنت کے باغ سے مراد کیا ہے دنیا میں؟ تو ایک حدیث میں ہے کہ مسجد، ایک اور حدیث میں ہے کہ حلقہ ذکر۔ لیکن یہ سب یاد رکھیے سمبولک ورڈس ہیں، علامتی الفاظ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کا ہر اسپاٹ جنت کے مانند ہے۔ گھاس اور باغ، ہر چیز، ہوائیں، پہاڑ، چشمے، دریا، سمندر، سب میں جنت کی جھلک ہے۔ ساری یونیورس میں یہ جو پلانٹ ارتھ ہے بالکل ایکسیپشنل پلانٹ ہے۔ یہاں پر جو پانی ہے، جو سبزہ ہے، جو ساری چیزیں ہیں، وہ کہیں بھی پورے یونیورس میں نہیں، جو بہت ہی بڑی ہے۔ تو سچ پوچھے تو یہ
یہ دنیا جو بنی ہے یہ جنت کا نمونے کے طور پر بنی ہے. یہ اسی کا ایک اسی کا ایک یعنی وہ ہے امپرفیکٹ ورژن ہے. جنت جو ہے وہ پرفیکٹ ورژن ہے پیراڈائز کا جو بعد کو آئے گا، اور یہ جو ہے امپرفیکٹ ورژن ہے. تو اس دنیا کے ہر تجربہ، ہر آبزرویشن، ہر ایونٹ میں آپ کو جنت کی جھلک آئے گی اگر کا آپ کا جو تھنکنگ پاور ہو، آپ کا احساس زندہ ہو تو سچ مچ آپ جنت میں جینے لگیں گے. آج مجھے یاد آیا علامہ اقبال کا ایک شعر جو گرو نانک کے بارے میں کہا تھا انہوں نے اس تجربے کے بعد. گرو نانک جو ہے ایک خدا کو مانتے تھے، یہ سب لوگ جانتے ہیں. گرو نانک جو ہے وہ ایک خدا کو مانتے تھے، وہ بت پرستی کو نہیں مانتے تھے. تو علامہ اقبال نے کہا کہ نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. وہ نانک کو انڈیا جو ہے باغ جنت کے طور پر نظر آیا، چمن جنت یعنی روحانی چمن. نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، لیکن نانک کا شعور اتنا جاگا ہوا تھا کہ انڈیا ان کو ایک روحانی باغ دکھائی دیا. تو انہوں نے وہ باتیں کہیں، توحید والی باتیں، وہ مجھے یاد آیا اس تجربے کے بعد. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ زمین کا ہر اسپاٹ آپ اپنے شعور کو اتنا جگائیے، اپنے کانشیسنیس کو اتنا بیدار کیجیے کہ زمین کا ہر اسپاٹ، یہاں کا ہر تجربہ آپ کو اس میں جنت کی جھلک دکھائی دے. ایسا جینا کیسا عجیب جینا ہوگا. اگر آپ کی زندگی اس طرح گزرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کر لے تو موت کے بعد ایسا لگے گا کہ آپ جنتی کے ایک مکان میں پہلے بھی تھے، اب دروازے میں داخل ہو کر کے اس کے ایک اور حصے میں داخل ہو گئے، یعنی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں. یہ امپرفیکٹ ورژن تھا، وہ پرفیکٹ ورژن ہے، اتنی فرق ہے. یہ ہے بلیور کی زندگی. جو بلیور ہو، جو سچائی کو پائے ہوئے ہو، جو اللہ میں جیتا ہو، اس کا جینے کا جو لیول ہے وہ بہت اونچا ہو جائے گا. اس کا نگیٹیوٹی ختم ہو جائے گی. آپ سوچیے کہ جو آدمی جنت کے باغوں میں واک کرتا ہو روزانہ، جو آدمی جنت کے سین کو روزانہ دیکھتا ہو، تو اس کا کیا حال ہوگا. اس کا اینگر ختم، نگیٹیوٹی ختم، ٹینشن ختم، ڈسپیئر ختم، اسٹریس ختم، فرسٹریشن ختم. آج کل دیکھیے لوگ عام طور پر جیتے ہیں کس میں؟ احساس محرومی میں. ہم نے یہ کھو دیا، ہم نے وہ کھو دیا، یعنی کھوئی ہوئی چیزوں کے احساس میں جیتے ہیں سارے لوگ. تو اب جب جنت پالیں آپ، پھر آپ نے سب سے بڑی چیز پالی، پھر کھونا کیا ہے؟ نہیں، کھونے کا احساس ہی ختم ہو جائے گا. آج کل جو مسلمان ادھر ادھر لڑائی بھڑائی کیے ہوئے ہیں، تو وہ جنت میں واک کرنا نہیں ملا انہیں جانتے نہیں جنت میں واک اس دنیا میں شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے وہ نفرتوں میں جیتے ہیں، لڑائی بھڑائی کر رہے ہیں، سوسائڈ بامبنگ کر رہے ہیں، یعنی خود اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہم نے دنیا میں کچھ پایا نہیں، یہ دنیا ہماری جنت کا باغ نہیں بنی.
دنیا ہمارے لیے روحانی سیر نہیں بنی. تو یہ ہے آج صبح میرا تجربہ ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ سی پی ایس کے لوگ جو ہیں ان کو اپنے تھنکنگ کو اتنا جگانا چاہیے کہ یہ دنیا ان کے لیے جنت کا پروٹوٹائپ بن جائے, جنت کا امپرفیکٹ ورژن بن جائے. ہر چیز میں انہیں جنت کی جھلک دکھائی دینے لگے. اسی کو آپ اپنے لیے کرائیٹیرین سمجھیے. یہ کرائیٹیرین ہے کہ آپ نے سچائی کو پایا کہ نہیں پایا. اب میں کچھ اور تجربے عرض کرنا چاہوں گا. کل میں ایک سیمینار میں گیا تھا. وہاں کئی ٹاپ کے لوگوں کے اسپیچز تھیں. تو بہت عجیب عجیب کئی تجربے مجھے ہوئے. مثلاً دیکھیے, ایک صاحب تھے جو بہت جوک سناتے تھے اور خوب لوگ ہنستے تھے اور تالیاں بجاتے تھے, تالیاں بجاتے تھے. میں سوچا کہ یہ جو تالیاں بجاتے ہیں لوگ, جوک چھوڑتے ہیں لوگ, یہ اپنے آپ کو کتنی بڑی باروئی میں ڈالے ہوئے ہیں. مطلب ہے کہ آپ کے اندر سیریس تھنکنگ نہیں ڈیولپ کرے گی. جب آپ جوک پر ہنسیں گے, تالیاں بجائیں گے, تو سیریس تھنکنگ چلی جائے گی آپ کے اندر سے. بڑی بڑی باتیں کیسے جانیں گے آپ؟ جو آدمی کوئی بڑی بات دریافت کر لے, تالی نہیں بجائے گا وہ. یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے, ان کے حالات پڑھیے آپ. اس کو ڈسکوری ہوتی تھی تو کیا تالیاں بجاتا تھا وہ؟ کوئی سائنٹسٹ ایسا نہیں ملے گا آپ کو جو تالیاں بجاتا ہو. تالیاں بجانا, ہاں ہاں کرنا, بہت ہنسنا, یہ سب جو ہے کہ سائنسدانوں, سائنٹسٹ کمیونٹی کے پاس آپ نہیں پائیں گے. کیوں؟ وہ لوگ سچائی کو تلاش کرتے تھے, بڑی باتوں کو دریافت کرتے تھے. تو میں سوچا کہ لوگوں کا حال عجیب و غریب ہے کہ وہ جیتے ہیں انسنسیریٹی میں. ان کو کیسے ایڈریس کیا جائے, کیسے ایڈریس کیا جائے؟ اب دیکھیے کہ مجھے بھی اس میں بولنا تھا. تو میں تو بہت ہی سیریس انداز میں بولتا ہوں, سنجیدہ باتیں. تو میں نے کچھ سنجیدہ باتیں کہیں. تو میری باتوں پر مجھے لگا کہ انہیں کوئی جوش نہیں آیا جیسے جوش آتا تھا ان کو جوک پر, کیونکہ پریپیئرڈ مائنڈ نہیں. آپ کو دیکھیے, آپ پریپیئرڈ مائنڈ رہنا چاہیے آپ کو ہر وقت, تبھی آپ چیزوں سے سبق لیں گے. جیسے کل ایک لیڈی تھی جو بہت ہی ایکسپرٹ تھی گانے میں, اور بہت اچھا پرفارمنس تھا ان کا, بہت ہی اچھا پرفارمنس. یعنی سچ پوچھے تو جب وہ پرفارم کر رہی تھی اپنا گانا, اور اپنا کچھ باجا, ہلکا باجا تھا, گاتی تھی وہ, جیسا تھا کہ اسی میں گم ہو گئی وہ, اپنے پروفیشن میں گم ہو گئی. تو میں سوچا کہ دیکھیے, یہی مشن والوں میں ہونا چاہیے. ہمارا ایک مشن ہے, ہمارے ساتھیوں کا اس میں لگے ہوئے ہیں. تو ہم اپنے مشن میں اتنا انوالو کریں کہ ہم اور وہ دو نہ رہے, ایک ہو جائیں. جیسے وہ لیڈی جب اپنا پرفارمنس دے رہی تھی تو لگتا تھا کہ وہ اور اس کا پرفارمنس دونوں ایک ہو گئے ہیں. اتنا گم تھی, اتنا گم تھی اس میں. تو اس میں مجھے مین آف مشن کی تصویر دکھائی تھی, مین آف مشن.
اتنا زیادہ آپ کی ڈسکوری اتنی گہری ہو، مشن کا جو مشن والی سوچ ہے جو اتنا ڈیپ اتری ہوئی ہو آپ کے اندر، اپنے آپ کو اپنے مشن میں اتنا انوالو کر رکھا ہو، آپ اور مشن دونوں رہیں، دونوں ایک ہو جائیں. تو وہ اس لیڈی سے میں نے سبق لیا کہ یہی طریقہ ان لوگوں میں ہونا چاہیے جو کسی مشن کو لے کر اٹھے ہیں، کہ مشن میں اپنے کو اتنا انوالو کریں کہ وہ مشن دونوں ایک ہو جائیں. ریڈیو پر میں سن رہا تھا ایک انٹرویو اسی قسم کے ایک پروفیشنل آدمی کی، جو سنگر ہے، یا میوزیشین ہے، کچھ ہے. تو اس نے کہا کہ اسے پوچھا گیا اس کے بارے میں، تو اس نے کہا کہ ہم اپنے پروفیشن ہی کو اپنا دھرم سمجھتے ہیں، یہ ہمارا دھرم ہے، ہمارا کوئی اور دھرم نہیں ہے. تو اس کے پاس یہی لفظ تھا کہنے کے لیے، دھرم. تو وہ اپنے پروفیشن میں اتنا زیادہ اپنے انوالو کر رکھا ہے کہ اس کا الگ سے کوئی دھرم نہیں، وہی اس کا دھرم بن گیا ہے. تو جو مشن ہے، دعوت کا مشن، سچائی کا مشن، روحانیت کا مشن، اس میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں وہ اتنا زیادہ اپنے شعور کو بڑھائیں، اپنی سوچ کو بڑھائیں، اپنے کانشیسنس کو بڑھائیں، اپنی انوالومنٹ کو بڑھائیں کہ وہ ان کا مشن دونوں ایک ہو جائے، دو نہ رہیں. پھر ایک عجیب تجربہ مجھے ہوا کل کے، اس سے پہلے بھی کئی سیمیناروں میں مجھے یہ تجربہ ہو چکا ہے. وہ تازہ ہوا. دیکھیے، یہ ایک سائنسی مسئلہ ہے. اس زمانے میں ایک بہت بڑی بات ہوئی سائنس کے ذریعے سے، کہ نیچر انفولڈ ہوئی. نیچر میں جو خدا کے سائن تھے، خدا کی نشانیاں تھیں، وہ سب انفولڈ ہوئیں. نیچر کے لاز جو ہے، جو پہلے انسان جانتا نہیں تھا، اس کو انسان نے دریافت کیا، اس کو ڈسکور کیا. تو یہ بالکل یعنی ایک ڈیوائن سائنس تھی. یہ پوری سائنس کو میں ڈیوائن سائنس سمجھتا ہوں. اس لیے کہ دیکھیے، نیوٹن کے زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ میٹر یونیورس کا بلڈنگ بلاک ہے. پھر ترقی ہوئی، آئنسٹین کے زمانے میں سمجھا گیا کہ نہیں، انرجی یونیورس کا بلڈنگ بلاک ہے. پھر آگے بڑھا معاملہ، اب ہم ڈیوڈ بوم کے زمانے میں ہیں اور کوانٹم تھیوری آئی. اب یہ مانا جانے لگا کہ کانشسنس جو ہے وہ یونیورس کا بلڈنگ بلاک ہے. اب یہاں پر ایک بڑی ٹریجڈی ہوئی، بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی. یعنی سائنس کے سفر نے سینکڑوں سال کے بہت زیادہ محنتیں کی لوگوں نے، اور انسان کو وہاں پہنچایا، بالکل خدا کے گیٹ پر پہنچا دیا. خدا گیٹ پر نہیں، پہلے انسان بہت آبسیشن میں تھا میٹر کے، آگے بڑھایا، انرجی تک پہنچایا، پھر کانشسنس تک پہنچا دیا، یعنی شعور تک. لیکن یہاں پر کیا ہوا، ایک بہت ہی بڑی ایک ٹریجڈی ہوئی. سب سے پہلے یہ ہوا تھا کہ سیکولر لوگ، یہ اتھیسٹ لوگوں نے ہائی جیک کر لیا سائنس کی ڈسکوریز کو. انہوں نے کہا کہ if events are due to natural causes, they are not due to supernatural causes. یہ سائنسدانوں نے یہ کیا تھا کہ یہ پتہ کیا کہ یہ دنیا چل رہی ہے، یونیورس چل رہی ہے، تو اس کے پیچھے لاز ہیں. یعنی سورج کا
موشن، چاند کا موشن، زمین میں جو واقعات ہو رہے ہیں، پورے یونیورس میں جو جو اسٹار کا جو اعتبار نظام ہے، وہ سب کا سب پیچھے ایک کچھ قوانین ہیں، کچھ لاز ہیں، لاز آف نیچر. یہ دریافت کیا سائنسدانوں نے. تو اس کا مطلب یہ نکلتا تھا کہ جب کوئی جب ایک 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 سسٹم قائم ہے، جب اس میں جو بہت ہی ویل ارینجڈ ہے، بہت ہی ویل ڈیزائنڈ ہے، بہت ہی زیادہ پختہ انداز میں ہے، تو ظاہر ہے کوئی ڈیزائنر ہونا چاہیے، کوئی کنٹرولر ہونا چاہیے. اپنے آپ ہی نکلتا تھا. لیکن وہاں پر ہائی جیک کر لیا اس کو کس نے؟ اتھیس لوگوں نے کہا کہ ایونٹس آر ڈیو ٹو نیچرل کازز، دے آر ناٹ ڈیو ٹو سپر نیچرل کازز. یعنی وہی نیچر ہی کو سب کچھ مان لیا انہوں نے، اس کے آگے کچھ نہیں. اب ایک نئے ہائی جیکرس پیدا ہوئے ہیں. پہلے ہائی جیکرس یہ تھے، یعنی سائنس کے ہائی جیکرس، 38 لوگ. سائنس کی ڈسکوری سے نکل رہا تھا اس کائنات کا ایک آرگنائزر ہے، ایک ڈیزائنر ہے، ایک ہے جو مینیج کر رہا ہے. یہ نکل رہا تھا اس سے، لیکن اس کو انہوں نے ٹرن دے دیا ایک اور. انہیں کہہ دیا کہ if events are due to natural causes, they are not due to supernatural causes. اب ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا. ابھی جو کوانٹم تھیوری آئی ہے اور ڈیوڈ بوم نے اس کو جس طرح سے ڈیولپ کیا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے لوگوں نے کہ یونیورس کا بلڈنگ بلاک جو ہے وہ کانشسنس ہے، شعور ہے. اب یہاں پر دیکھیے کیا تھا کہ شعور کو آپ پرسنیفائی کریں تو خدا نکلتا ہے. کانشسنس کو آپ پرسن کے ٹرم میں لیں، کانشسنس کو آپ پرسن کے ٹرم میں یعنی پرسنلائز کریں تو نکلتا ہے گاڈ، خدا. لیکن اب ایک جو لوگ مانزم کو مانتے ہیں، مانزم مانتے ہیں، انہوں نے کیا کیا اس کو کہ اس کو ایک پرویڈنگ اسپرٹ کے معنی میں لے لیا. کانشسنس کو پرسنلائز نہ کر کے جنرلائز کر دیا. یعنی کانشسنس کو پرسنلائز کرنے کے بجائے جنرلائز کر کے کہا کہ آل پرویڈنگ اسپرٹ ہے، اور اس کو نکال لیا کہ مونزم، وحدت وجود. یعنی خدا، یعنی ایک کائنات کے پیچھے کوئی ایک پرسن نہیں ہے، بلکہ ایک پرویڈنگ اسپرٹ ہے، جسے ہوا ہوتی ہے، جسے کاسمک ریز ہیں، اس طرح کی چیز جس کو کہا تھا اس نے ہیگل نے ورلڈ اسپرٹ. تو کانشسنس کو اگر آپ لیں ایک ورلڈ اسپرٹ کے معنی میں یا پرویڈنگ اسپرٹ کے معنی میں، تو کیا ہوگا کہ ایک ایک وہ نظریہ نکلے گا کہ ہر ذرے میں خدا ہے، ہر پتی میں خدا ہے. خدا ایز ایک انڈیپینڈنٹ پرسن کے طور پر ہی نکلے گا. لیکن اگر آپ اس کو پرسنلائز کریں، پرسن کے ٹرم میں اس کو ایکسپلین کریں آپ، تو بالکل اس سے خدا نکل رہا ہے. شعور کے بارے ایک ایسی ہستی جو شعور کی مالک ہے. اب یہاں پر دیکھیے ہائی جیک کرنے والا نکلا ہے. پہلے اتھیس نے ہائی جیک کیا تھا، اب جو مانزم کو مانتے ہیں انہوں نے ہائی جیک کر لیا. اصل میں جو کام تھا وہ واحد کا، بلیورس کا، خدا کو ایک ماننے کا، اس میں ہمارے مشن کے سوا کوئی کام ہی نہیں کر رہا ہے. ہمارا مشن جو ہے وہ اس سائنسی دریافت کو پرسن کے معنی میں لے رہا ہے. جیسے آپ کتاب پڑھیں گاڈ ارائزز، اس طرح کی کتاب ہے، تو ہم پرسنل گاڈ کو مانتے ہیں، ہم پرویڈنگ اسپرٹ کو نہیں مانتے. تو اتنی بڑی ریسرچ ہوئی سائنس میں
لیکن اس کا جو اصل فائدہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس سے توحید نکالی جائے. پہلے الحاد نکال لیا, اب ماڈرنزم نکال رہے ہیں. یہ مجھے محسوس ہوا کہ کتنی بڑی کمی ہے ان لوگوں کی کی طرف سے جو ایک خدا کو مانتے ہیں, پرسنل گاڈ کو مانتے ہیں, اور سائنس کی دریافت کو لے کر کے وہ پرسنل گاڈ کے کانسیپٹ کو اور زیادہ آگے نہیں بڑھا سکے, اس کو اور زیادہ ریشنل بنا کر کے پیش نہیں کر سکے دنیا کو. یہ کام ہمیں کرنا ہے. ایسے دیکھیے, میں ایک جلسے میں شریک ہوا تو ایک صاحب وہاں اسپیچ دے رہے تھے, اور انہوں نے ایک قصہ سنایا, ایک اسٹوری. انہوں نے کہا کہ صاحب, انہوں نے کہا کہ دو منک جو ہیں, بدھسٹ منک جا رہے تھے, راستے میں ایک دریا پڑا, ایک ریور. تو وہاں پر کوئی کشتی یا پل نہیں تھا. ایک لڑکی کنارے کھڑی ہوئی تھی, بیولڈرڈ کہ کیسے ادھر جائے. اس پار کھڑی تھی, اس کو جانا تھا اس پار. تو ایک منک جو دو میں سے ایک جو زیادہ اسٹرانگ تھا, اس نے لڑکی کو اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لیا اور خود بھی دریا پار کیا اس نے, اور اس کو بھی پار کروایا. پھر اگلے اس پر چھوڑ کر کے چلا گیا. اب اس کے بعد وہ لوگ کافی دور نکل گئے, تو دوسرا جو منک تھا اس نے کہا کہ آپ نے تو آج بڑا غلط کام کیا. ہمارا جو دھرم ہے اس میں تو عورت کو ٹچ نہیں کرنا ہے. منک جو ہے اس کو عورت کو ٹچ نہیں کرنا ہے. آپ نے کیسے ٹچ کر دیا اس کو, کیسے اٹھا کر اس کو رکھ لیا اس کو. تو اس منک نے جو دوسرا تھا اس نے کہا کہ میں تو اس لڑکی کو اٹھایا اور اس کنارے اور اس کنارے اس کو اتار دیا, اس کو چھوڑ دیا, اور تو ابھی تک ڈھو رہے ہو, تم اس لڑکی کو ابھی تک ڈھو رہے ہو. اب یہ سب دیکھیے جوک ہے, اس سے کوئی مائنڈ نہیں بنتا. آج کل جو اسپیکر وہ یہ پسند کیا جاتے ہیں جو ایسے جوک چھوڑیں, ایسے اسٹوری سنائیں, ایسے مثالیں دیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس زمانے میں وہی لوگ پاپولر ہوتے ہیں جو شعر سنائیں, جوک سنائیں, لوگوں کو ہنسائیں, تالیاں بجوائیں. یہ خود بھی ایک بہت بڑا روک ہے. جو اچھے اچھے مائنڈ ہیں اس لیے وہ یہ سب کرتے ہیں کیونکہ اس میں پاپولرٹی ملتی ہے, اور وہ کام رہ جاتا ہے جو اصل میں کرنے کا کام ہے. ہمارے مشن میں ہماری کوشش ہے کہ ہر آدمی کے اندر سنسیئرٹی پیدا ہو, سیریس تھنکنگ آئے, ڈیپ تھنکنگ آئے. جو کچھ کرے آدمی بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کر کے کرے, وژڈم آئے اس کے اندر, وژڈم. آج کل آپ جس سے بات کیجیے اس کے اندر کوئی وژڈم نہیں ملے گی. کیوں؟ لوگ جوک میں جیتے ہیں, جو شعروں میں جیتے ہیں, اسی قسم کی باتوں میں جیتے ہیں, تو وژڈم کہاں سے آئے گی؟ تو ہمارا مشن جو ہے یہ سنسیئرٹی کا مشن ہے, سنسیئرٹی کا مشن ہے. لیکن لوگوں کے اندر سب سے کمی ہے جو ہے سنسیئرٹی کی. میرے پاس کل پرسوں ایک صاحب کا ٹیلی فون آیا, انہوں نے کہا کہ آپ نے لکھا ہے کہ جو سائنس کی تحقیقات کا آپ حوالہ دیتے ہیں اکثر, تو میں چاہتا ہوں کہ سائنس کی کتابیں پڑھوں, تو کون سی کتاب پہلے پڑھوں, اس کتاب کا نام بتائیے. تو میں نے پوچھا کہ آپ انگریزی جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو میں نے ان سے کچھ انگریزی کے جملے میں کوئی بولا, کچھ پوچھا ان سے, تو کچھ بتا ہی نہیں پائے وہ. تو میں نے کہا کہ آپ انگریزی زبان جانتے نہیں ہیں, سائنس کی اسٹڈی کیسے کریں گے آپ؟ پہلے انگریزی پڑھی پھر سائنس اسٹڈی کر پائیں گے آپ. میں نے لکھا تھا کہ پاپولر سائنس لوگ, جو عام لوگ ہیں, جو ٹیکنیکل
چیزوں کو نہیں پڑھ سکتے، وہ پاپولر بکس پڑھیں سائنس کی. تو وہ انہوں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پاپولر سائنس کیا چیز ہے. تو اس لیے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی سوچ ڈیولپ نہیں کر پاتی. لوگوں کو آتا نہیں ہاؤ ٹو تھنک، آرٹ آف تھنکنگ لوگوں کو نہیں معلوم. یعنی ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے پہلے انگریزی پڑھنا چاہیے. جب تک اچھی انگلش نہیں آ جائے گی تب تک میں سائنس کتابیں کیسے پڑھوں گا. تو بہت ہی عجیب تجربہ مجھے ہوتا ہے کہ ہمارے سماج میں لوگوں کے اندر یعنی رائٹ تھنکنگ نہیں. رائٹ تھنکنگ جیسے لگتا ہے کہ بالکل یعنی نایاب ہے. اور رائٹ تھنکنگ کی تو آغاز وہیں سے تو آغاز ہوتا ہے، وہی تو بگننگ ہے. رائٹ تھنکنگ ہی سے بگننگ ہوتی ہے. رائٹ تھنکنگ نہیں تو کوئی بگننگ نہیں ہوئی. بگننگ تو آپ کہاں پہنچیں گے آپ. تو ہمارا مشن یہ ہے، ہمارا مشن یہ بھی شامل ہے کہ لوگوں میں آرٹ آف تھنکنگ آئے. یعنی کسی چیز کو رائٹ اینگل سے دیکھنا کیا ہے، رانگ اینگل سے دیکھنا کیا ہے، سنجیدہ سوچ کیا ہے، سیریس تھنکنگ کیا ہے، یہ سب آئے. پرنسپل آف ڈفرینسیشن کو جانے لوگ، ایک چیز دوسری سے فرق کرنا جانے. ہمارے مشن میں صرف یہ نہیں ہے کہ بس یعنی جو ٹریڈیشنل قسم کی مذہبی باتیں ہوتی ہیں اسی کو ہم دہرائیں، وہ ہمارا نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ کچھ ٹریڈیشنل باتیں ہیں مذہب کی، وہی لوگ دہراتے رہتے ہیں. لوگ سچ بات سنتے ہیں، اس پر چلے جاتے ہیں. ہمارے یہاں جو ہے، اور میں ہر ایک ممبر سے جو ہمارا جو ممبر ہے ہمارے ٹیم کا مشن کا، ان سب سے میں کہوں گا کہ آپ اپنے اندر تھنکنگ پاور پیدا کیجیے، آرٹ آف تھنکنگ کو ڈیولپ کیجیے. آپ کو سوچنا آ جائے، ہاؤ ٹو تھنک، یہ چیز آ جائے. تو مجھے بار بار یہ تجربہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں بغیر سوچے سمجھے چھلانگ لگاتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے چھلانگ لگا دیتے ہیں. یہ سوچتے کہ جو ہم چھلانگ لگا رہے ہیں تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا. چیزوں کو رزلٹ کے ٹرم میں لینا چاہیے، نہ کہ صرف اپنے آپ کچھ ایمبیشنس ہیں اسی ایمبیشنس کو فالو کرتے آپ جمپ کر دی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو اسس، ایگزامن ہول میٹر. یہ پتہ کریں کہ پہلے ہی پتہ کریں کہ ہم اگر جمپ کرتے ہیں تو رزلٹ کیا نکلے گا. رزلٹ از دا کرائٹیرین، آپ کا شوق کرائٹیرین نہیں ہے. آپ کا شوق جو ہے وہ کرائٹیرین نہیں ہے، کرائٹیرین جو ہے رزلٹ ہے. وہاں پر ایک جگہ میں گیا، ایک جلسے میں، ہمارے ساتھی وہاں پر قرآن لے گئے تھے. وہاں پر تو ایک لیڈی کو قرآن دینے لگے تو لیڈی نے کہا کہ بھائی میں انگلش نہیں جانتی، تو لے نہیں رہی تھی وہ، میں انگلش نہیں جانتی. تو ایک اور شخص نے کہا کہ بھائی میں ان کو جانتا ہوں، ان کی بیٹی اچھی انگلش جانتی ہے، ان کو دیجیے. یہ نہیں پڑھے گی تو ان کی بیٹی پڑھے گی. ایک صاحب نے بتایا کہ وہ پارک میں گئے تو ایک فارنر تھا، کوئی باہر کا آیا ہوا، تو اس کو قرآن دینے لگے. شاید انگریز تھا. تو جو دے رہے تھے اس کو ان کہا کہ میرے ساتھ آئیے آپ. لیا، ہاتھ نہیں لیا، میرے ساتھ آئیے.
پھر کار تک گئے اور کہا کہ اس میں آپ رکھ دیجیے. تو پوچھا کیوں آپ نے لیا نہیں, مجھ کو یہاں لا کر کے رکھوایا. کہا کہ میں کلین نہیں تھا, میں جاؤں گا نہاؤں گا تب اس کو ہاتھ میں لوں گا, پھر پڑھوں گا اس کو. اس طرح کے بہت سارے واقعات, اس سے میں نے نکالا نتیجہ کہ اس وقت ہمارے پاس جو سب سے بڑی چیز ہے جس کو ہم دیں لوگوں کو, وہ قرآن ہے. پھر میں نے سوچا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ قرآن کو اتنا زیادہ ریگارڈ دیتے ہیں, ہماری آپ کی کتاب کو اتنا ریگارڈ نہیں دیں گے کبھی بھی. وہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو میرے ذہن میں ہے کہ قرآن جو ہے وہ کتاب صرف نہیں ہے, قرآن کتاب پلس ہے. یعنی قرآن کے ساتھ ایک ہسٹری جڑی ہوئی ہے, 1400 سال کی ہسٹری. تو قرآن صرف بک نہیں رہا ہے, بک پلس بن چکا ہے. ہماری آپ کی کتاب جو ہے صرف کتاب ہے. مزید یہ آج کل جو لوگ جہاد کے نام کر رہے ہیں, وہ اس کو قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں. تو سوچتے کہ بھئی پڑھو قرآن کو, کون سا قرآن مار کاٹ سکھاتا ہے. تو اس طرح سے قرآن نیوز میں آ گیا ہے. اچھا, اس سے میں نے ایک سبق یہ بھی لیا کہ دیکھیے کوئی چیز بظاہر ایک نگیٹیو ہی کیوں نہ ہو, اس کا بھی ایک پلس پہلو ہوتا ہے اس کے اندر. یعنی ہر مائنس میں ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے, ہر نگیٹیو کا ایک پازیٹیو پوائنٹ ہوتا ہے. وہ کیسے کہ قرآن کو لے کر کے جو لوگ قرآن کے کو ریفرنس دے کر کے, قرآن کا حوالہ دے کر کے جو لوگ مار کاٹ کر رہے ہیں, سوسائڈ بامبنگ کرتے ہیں, یہ سب وہ کیا کر رہے ہیں, وہ نیوز کریٹ کر رہے ہیں. ایک کیوریاسٹی پیدا کر لوگوں کے اندر کہ بھائی کیسی کتاب ہے یہ جو سوسائڈ بامبنگ سکھاتی ہے. یہ اس کا پلس پوائنٹ ہے. جو لوگ جن لوگوں نے نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ ٹاور کو ہوائی جہاز ٹکرا کے گرا دیا, یا جو لوگ سوسائڈ بامبنگ کرتے ہیں, وہ سب جہاد کے نام پر کرتے ہیں, جہاد کے نام پر, یا قرآن کے نام پر. تو ایک وہ اگرچہ ایک غلط کام کر رہے ہیں, ایک غلط کام کر رہے ہیں وہ, لیکن وہ اس کا ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ایک نیوز کریٹ کر رہے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسی کتاب بھی ہے جو لوگوں کو یہ سکھاتی ہے کہ سوسائڈ بامبنگ کرو. تو پڑھنا چاہتے ہو, لیکن جب پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تو یہ بات ہے ہی نہیں, قرآن میں تو یہ بات کہیں لکھی ہی نہیں ہے. قرآن میں تو اصل و خیر, ریکانسیلیشن از دا بیسٹ. قرآن میں تو الٹا لکھا ہوا ہے. اس طرح سے وہ ان کا ایک ان کی نگیٹو ایکٹیویٹیز جو ہیں لوگوں کو قرآن کی طرف, یعنی قرآن میں انٹرسٹ کریٹ کر رہی ہیں, قرآن کی اسٹڈی میں. اسی لیے دیکھیے ہمارا جو قرآن چھپا ہے اور دنیا بھر میں ہر جگہ ہمارے ساتھی اس کو لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, تو لوگ بہت شوق سے لیتے ہیں. یعنی ابھی انہوں نے قرآن کو پڑھا نہیں, ابھی تو پھر شوق سے کیوں لے رہے ہیں؟ اسی لے رہے ہیں کہ ایک ان کے مائنڈ میں ایک نیوز آ چکی ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو جہاد سکھاتا ہے, قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو لڑائی بڑائی سکھاتا ہے, قرآن ایک ایسی کتاب جو وائلنس سکھاتا ہے, قرآن ایسی کتاب جو ہیٹ سکھاتا ہے. تو دیکھو بھائی کیسی کتاب ہے یہ. اب اس میں جب پڑھتے ہیں کہتے اس میں ہیٹ کہاں, یہ تو محبت ہے اس کے اندر. اس میں تو یہ ہے کہ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو دشمن دکھائی دیتا ہے, تمہارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے, تو تم کیا کرو, تم اس کے برے سلوک کے بدلے اچھا سلوک کرو. ڈو گڈ ڈیڈ ان ریٹرن فار بیڈ ڈیڈ, اینڈ یو ول فائنڈ دیٹ یور enemy has become your dearest friend.
اب اس میں کیا ہے سبق؟ یور اینیمی از یور پوٹینشیل فرینڈ. تو یہ دنیا میں جو کیٹیگری ہے اینیمی اور کیٹیگری آف فرینڈ کیٹیگری نہیں ہے کہ کوئی دوست ہے کوئی دشمن ہے, یہ کیٹیگری نہیں ہے. کیٹیگری کیا ہے؟ کچھ ایکچوئل فرینڈ ہے, کچھ پوٹینشیل فرینڈ ہے. اب کتنی بڑی بات نکلتی ہے. ایک کرسچن سے بڑی ملاقات ہوئی, وہ فادر تھے, وہ کہا کہ قرآن میں بائبل میں جو فرق ہے تو وہ بتا رہے تھے اس کو. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہمارا ہے مسیح نے کہا کہ لو یور اینیمی, اپنے دشمن سے بھی پیار کرو, اپنے دشمن سے بھی پیار کرو. اور آپ کے یہاں کیا ہے, لوگ دشمن بناؤ, آپ کا الٹا ہے. آپ لوگوں کو دشمن کے نظر سے دیکھتے ہیں. کرسچینٹی میں ہے کہ لوگوں سے پیار کرو, لوگوں سے جو ہم دشمن سے پیار کرو. تو میں نے کہا نہیں, دیکھیے یہ بات نہیں ہے. جو مسیح نے کہا تھا وہ قرآن میں بھی ہے. پھر میں نے یہ آیت بتائی ان کو کہ مسیح نے کہا تھا کہ اپنے دشمن سے پیار کرو. قرآن میں یہ ہے کہ کوئی دشمن ہوتا ہی نہیں صحیح معنی میں, اوپری بات ہے یہ. قرآن میں تو یہ ہے کہ ایوری اینیمی از یور پوٹینشیل فرینڈ, سو ٹرن دس پوٹینشیل انٹو ایکچوئل. تو میں نے کہا کہ دیکھیے قرآن کے مطابق جو ہے یہ کیٹیگرائزیشن ہی غلط ہے کہ آپ ایک کو کہیں کہ فرینڈ کیٹیگری ہے, یہ اینیمی کیٹیگری ہے. نہیں, صحیح کیٹیگرائزیشن یہ ہے کہ آپ کہیں کہ کچھ لوگ ایکچوئل فرینڈ ہیں, کچھ لوگ پوٹینشیل فرینڈ ہیں. کیونکہ جو آدمی بظاہر آپ کا دشمن نظر آتا ہو لیکن وہ آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں, وہ دوست بن جائے آپ کا, تو دشمن کہاں ہوا؟ وہ تو پوٹینشیل فرینڈ ہوا. اب وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس کرسچینٹی میں تو محبت کی بات ہے اور اسلام میں قرآن میں دشمنی کی بات ہے. یہ تھا کیوں؟ غلط, یعنی مسلمانوں کے غلط عمل کی وجہ سے. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے یو ہیو ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین اسلام اینڈ مسلمس. یو ہیو ٹو جج مسلمس ان دا لائٹ آف اسلامک ٹیچنگس اینڈ ناٹ وائس ورسا. تو اس طرح کا مجھے تجربہ روزانہ پیش آتا رہتا ہے. کبھی کسی سے ملاقات ہوتی ہے, کوئی ٹیلی فون کرتا ہے. تو ہر ملاقات, ہر تجربہ, ہر مطالعہ, ہر چیز میں آپ کو کچھ سبق ملنا چاہیے. کسی بھی چیز کا, چاہے وہ آپ کی ٹیلی فون میں بات ہو. اب دیکھیے میں ایک جلسے میں گیا تو مجھے جہاں بٹھایا گیا تھا, جو میں بھی وہاں پہ اسپیکر تھا, تو اسپیکرس کی ایک وہ تھی, ایک لائن تھی. وہاں پر چند آدمی تھے, اس میں بھی ایک تھا. تو ہمارے ساتھ, ہمارے پاس جو بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب جو اسپیچ دینا تھا ان کو, تو میں نے دیکھا کہ وہ موبائل کو لے کر اس میں میسیجنگ کر رہے ہیں. وہ اسی مشغول ہیں. وہ بولنے والا بول رہا ہے, اسٹیج سے تقریریں ہو رہی ہیں, یہ اپنا موبائل میں میسیجنگ کر رہے ہیں. کوئی میسیج آ رہا ہے, کوئی میسیج جا رہا ہے. اب جب وہ آئے اسٹیج پر بولنے کے لیے تو بالکل irrelevant باتیں کی انہوں نے. جو سبجیکٹ تھا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہاں پر جو سبجیکٹ تھا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ پورا ٹائم وہ اپنے موبائل میں بزی تھے, وہ میسیجنگ کر رہے تھے. یہ نہیں سوچا کہ مجھے جب بولنا ہے تو مجھے کیا بولنا ہے. اپنے 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 تھاٹ کو ارینج نہیں کیا انہوں نے, اپنے سبجیکٹ کو مائنڈ میں بٹھایا نہیں.
تو کچھ بھی بولنے لگے وہ، جو وہاں سبجیکٹ تھا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کی باتوں کا. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے. میرا تجربہ یہ ہے کہ جلسوں میں اور سیمیناروں میں اکثر لوگ ارریلیونٹ باتیں کرتے ہیں. اس تجربے سے بھی سمجھ میں آیا کہ کیوں ہے. ایک آدمی تھا وہ موبائل میں بزی تھا. کوئی لوگ موبائل ان کے ہاتھ میں نہ ہو تو اپنے مائنڈ میں بزی ہوں گے، وہ کوئی اور بات سوچ رہے ہوں گے. سبجیکٹ پر نہ سوچ کر کے کہیں اور ان کا مائنڈ کہیں اور دوڑ رہا ہوگا. تو یہ مجھے اکثر میں دیکھتا تھا کہ لوگ بولتے ہیں جب سیمینار میں یا جلسے میں یا کانفرنس میں، تو اکثر ارریلیونٹ باتیں کرتے ہیں. اس سے میں سمجھا کہ ریلیونٹ باتیں کیوں کرتے ہیں، کیونکہ آپ مائنڈ کو انگیج رکھتے ہیں کسی اور چیز میں، اس سبجیکٹ میں نہیں جس کے لیے وہاں پر بلائے گئے ہیں. وہ تو ہمارے مشن میں جو جڑے ہوئے ہیں ان کو اس طرح کی چیزوں کو حرام کے درجے میں اس سے بچنا چاہیے. حرام کے درجے میں دیکھیے، ایک ہے وہ حرام جو چیز حرام ہوتا ہے، جیسے خنزیر حرام ہے، الکوہل حرام ہے. لیکن اس کے سوا بھی کچھ چیزیں حرام ہیں، وہ ہیبٹس. میں نے ایک ساتھ بتایا کہ ایڈکشن کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈرگ کا ایڈکٹ ہو جائے. نہیں، لوگ اپنی عادتوں کا ایڈکٹ ہوتے ہیں، عادتوں کا ایڈکٹ ہوتے ہیں. تو آپ کو عادتوں کو اس طرح بدلنا چاہیے اس طرح سے. شراب کو چھوڑتے ہیں آپ اس کو غلط سمجھ کر. ایڈکشن کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے. میں اپنا ایک تجربہ بتاؤں جو بہت ہی عجیب سا ہے، آپ اس کو نہیں معلوم کس سینس میں لیں گے. میں دوا کھانے سے بہت گھبراتا تھا. پہلے تو میں دوا کھاتا نہیں تھا پہلے، اب عمر زیادہ ہوئی تو دوا کھانا پڑتا ہے مجھے. تو اپنے بیٹی سے میں نے کہا کہ بھائی دیکھو، میں دوا نہیں کھاؤں گا، کچھ چھوٹی دوا ہوگی تو وہ کھا لوں گا، بڑی جو کیپسول ہوتے وہ نہیں کھاؤں گا میں. تو وجہ کیا تھی؟ یہ تھی کہ اس کو پانی سے پینا پڑتا ہے. اب میں نے پانی لیا اور اس کو پیا تو اکثر میرے گلے میں اٹک جاتا تھا وہ کیپسول. تو میں سوچتا تھا کہ میرے گلے میں کوئی، یا تو کیپسول میں کوئی خرابی ہے، میرے گلے میں کوئی کمی ہے. ایک بار تو ایک حلق میں میرے گلے میں پھنس گیا ایک کیپسول. اب گھنٹوں کے بعد وہ نکلا. تو ابھی کل پرسوں میری بیٹی نے مجھے پکڑا کہ میری کیا غلطی ہے اس معاملے میں. وہ غلطی یہ تھی کہ میں پانی جو پیتا تھا دوا کے لیے لینے کے لیے، تو بہت تھوڑی مقدار میں پانی ڈالتا تھا. تو میری عادت ایک بن گئی عادت. حدیث میں آتا ہے کہ پانی پیو تو جلدی مت پیو. اس میں تو یہ ہے کہ 3 بار کر کے پیو. 3 بار کا معنی یہ نہیں کہ 3 بار، تبھی کہ تھوڑا تھوڑا پیو. کٹ 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 کے پیتے ہیں لوگ، وہ حدیث میں منع ہے پینا اس طریقے سے. تو میری عادت بن گئی کہ میں پانی پیتا ہوں تھوڑا تھوڑا گھونٹ لیتا ہوں. اس طرح سے لوں گا میں تو میں تھوڑا سا گھونٹ لوں گا ایسے. یہ عادت بن گئی میری، یہ تھوڑے پانی ایک بار میں لینا. اب میں اس کا عادی بن گیا. تو عام حالت میں تو تھوڑا پانی پئیں آپ تو کوئی پرابلم نہیں آئے گا، لیکن جب آپ دوا لیں تب پرابلم آئے گا. میری بیٹی میری اس عادت کو پکڑا. انہوں نے کہا کہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ دوا جب ڈالتے ہیں اندر تو پانی پیتے ہیں تو تھوڑا سا پانی لیتے ہیں، تبھی وہ پھنس جاتی ہے. اب زیادہ پانی لیے تو نہیں پھنسے گی. تو میں نے کیا کیا، میں زیادہ پانی لینے لگا. تو منہ میں رکھ کر کے جب زیادہ پانی لیتا ہوں تو فوراً گلے میں اتر جاتی ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں.
یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس سے میں نے بہت سبق لیا. اس سبق یہ ہے کہ آپ نے اپنی عادتوں سے خود اپنے عادتوں کو جانتا نہیں. یعنی مجھے ایک عادت پڑی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے میں دوا کھانے میں بہت پریشان ہوتا تھا. میں کہتا تھا یا تو ویسی لیکوڈ دوا کھاؤں گا، یا ویسا چھوٹی ٹکیا ہو تب کھاؤں گا، یا کیپسول نہیں کھاؤں گا میں. لیکن ایک کو تھا، ایک غلط عادت تھا. اس کا ریزن جو تھا ایک غلط عادت. تو اس کو وہ عادت کا وہ بھی ایک ایڈکشن تھا کہ تھوڑا تھوڑا پانی لے کر پینا. اب جو میں جان گیا اس کو، اب میں اس طریقے سے پیتا ہوں جیسے سب لوگ پیتے ہیں، تو گلے میں دوا اٹکتے نہیں. تو میں آپ لوگوں کو اس تجربے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی کسی نہ کسی عادت سے کو لے کر اڈکٹ ہو جاتا ہے. لیکن ایک ہیبٹ، ایک ایڈکشن. ایک ہیبٹ، ایک ایڈکشن. ہیبٹ تو کوئی بری چیز نہیں ہے، ایڈکشن بری چیز ہے. یعنی عادت جب بڑھتی ہے، بڑھتے بڑھتے وہ ایڈکشن بن جاتی ہے. ایڈکشن بن جائے تو آپ اس کو بے سوچ سمجھے کرتے رہتے ہیں. جیسے میں پانی پیتا تھا، بے سوچ سمجھے پانی پیتا تھا، تھوڑا تھوڑا گھونٹ. اسی طرح ہر آدمی کسی نہ کسی ایڈکٹ ہوتا ہے، کسی نہ کسی عادت کا. کوئی نہ کوئی عادت اس کو بڑھتے بڑھتے ایڈکشن میں درجے میں پہنچا دیتی ہے. تو یہ مثال میں نے اس لیے عرض کی کہ آپ میں ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ میں کوئی ایسی عادت تو نہیں جو میری ایڈکشن تک پہنچ گئی ہو، وہ میری مسئلہ بنتا ہو. وہ ہر چیز کا ایڈکشن ہے. مثال کے طور پر دیکھیے، شکایت، کمپلین. کچھ لوگ اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، ان کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ شکایتیں کرنے میں. خاص طور پر عورتیں جو ہیں، جہاں عورتیں جمع ہوں گی شکایتیں کریں گی. وہ ان کو اسی کا ایڈکشن ہوتا ہے. شکایت کیے بغیر ان کو اچھا نہیں لگے گا، کوئی بات ہی سمجھ میں نہیں آئے کہ ہم کون سی بات کریں. تو کبھی ہیٹ ایڈکشن بن جاتا ہے، کبھی کمپلینٹ ایڈکشن بن جاتا ہے. کوئی لوگ ٹیسٹی کھانے اس کے لیے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. ٹیسٹی کھانے کے بغیر ان کو سمجھتے کہ میں نے کھایا نہیں کھایا، وہ بھی ایڈکشن ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں، تو میں ان کا گیا، ایک اور شہر میں رہتے ہیں وہ. تو میں ان کے کمرے میں باہر بیٹھا ہوا تھا، تو پھر وہ نکلے باہر سے، اندر سے، تو بہت ہی موٹے ہو گئے تھے. میں ارے میں دیکھ گھبرا گیا. تو وہ کیا تھا، میٹھے کا پتہ چلا کہ میٹھا بہت زیادہ، میٹھے کا بہت شوق ان کو ہے. مٹھائی اور حلوہ، اس طرح کی چیزیں وہ بہت کھاتے ہیں. اس کی وجہ سے اتنے موٹے ہو گئے ہیں وہ. تو اب وہ سویٹ کی ایڈکشن ہو گیا ان کو. سویٹ کے لیے وہ ایڈکٹ ہو گئے وہ، اس کے لیے ایڈکٹ ہو گئے وہ. تو میں نے ان کو بہت کہا کہ آپ چھوڑیے اس کو. یہ جو آپ اتنا موٹے ہو گئے ہیں، کسی وقت کوئی آپ کو بیماری لگ سکتی ہے. تو خیر میرے سمجھانے سے نہیں مانتے تھے وہ. اب حال میں ایسا ہوا کہ وہ گئے ایک جگہ، کسی کسی ہل پر گئے. وہاں ٹھہرے ہوئے تھے کسی ریسٹ ہاؤس میں. تو وہاں ایک بنگالی فیملی بھی آئی ہوئی تھی. انہوں نے دیکھا کہ وہ بنگالی فیملی جو ہے وہ سب بہت ہی ہیلدی ہیں، مرد بچے عورتیں بہت ہی ہیلدی، بہت ہیلدی ہیں. اور یہ خود وہی موٹے، ان کو بیماری لگی ہوئی. تو انہوں نے پتا کیا کیا راز ہے ان کی ہیلتھ کا. تو اس فیملی نے کہا کہ ہم تو صرف پھل کھاتے ہیں، ہم سالٹ چیز کھاتے ہی نہیں، پھل کھاتے ہیں. اور دیکھیے ہم کتنا ہلکے پھلکے ہیں اور کتنا اچھی صحت ہماری ہے. اب میں نے سنا ہے، انہوں نے بتایا ٹیلی فون پر کہ وہ اب پھل کھانے لگے ہیں، ان کا وزن بہت گھٹ گیا، ہیلتھ بہت پہلے سے بہت بہتر ہو گئی. تو ایڈکشن جو ہے کسی بھی چیز کو ہو سکتا ہے. ان کو میٹھی چیزوں کا ایڈکشن تھا،
لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈرگ ہے اسی کا ایڈکشن ہوتا ہے. نہیں, کسی بھی چیز کا ایڈکشن ہو سکتا ہے. تو جو چیزیں کہی جاتی ہے کہ صاحب یہ حرام ہے, تو اس کے لیے تو سوچتے ہیں لوگ. ابھی میں ایک ساتھ ملاقات ہوئی جلدی, تو پتہ چلا کہ وہ سگریٹ پیتے ہیں اور اس کے عادی ہو گئے ہیں, ایڈکٹ ہو گئے ہیں اس کے. تو میں نے کہا کہ آپ سگریٹ چھوڑیے. تو کہیں چھوڑو, چھوٹتا نہیں. تو میں نے کہا کہ چھوٹتا نہیں کی بات غلط ہے. مائنڈ ایسی چیز ہے کہ آپ چاہیں تو کسی بھی چیز کو ایک سیکنڈ میں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. جیسے کمپیوٹر میں آپ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, مائنڈ بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. تو آپ نے اس طریقے سے سوچا نہیں کہ سگریٹ جو ہے کتنا زیادہ آپ کے لیے پوائزن ہے, پوائزن. تو میں نے خود اپنا قصہ بتایا. بہت پہلے میں گنوانا تھا کہ میں جونپور میں رہتا تھا, تو مجھے کانسٹیپیشن کی وہ تھی, قبض کی. تو ایک ڈاکٹر صاحب تھے, ان سے میں ملا, تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجیے کہ سگریٹ پیجیے. تو سگریٹس جو ہے جب پئیں گے اس سے آپ موشن بہت آسانی سے ہو جائے گا. تو اس وقت میں بہت پہلے کی بات ہے, میں ان کے کہنے میں آ گیا اور میں سگریٹ پینے لگا. پھر مجھے سمجھا کہ تو بہت غلط کیا میں نے, اپنی عقل سے کرنا چاہیے کام مجھے. ان کے کہنے سے میں سگریٹ پینے لگا. تو میں واک کرنا شروع کیا. معلوم ہو کہ واک جو ہے اس سے بیٹر چیز ہے پیٹ کو درست رکھنے کے لیے. تو ایک سیکنڈ میں نے سگریٹ چھوڑ دیا. میرے پاس ایک پاکٹ تھی, اس میں کچھ سگریٹ تھا موجود, سب میں نے پھینک دیا نالی میں. تو اس کو میں بتایا قصہ کہ آپ اپنے مائنڈ کو استعمال نہیں کیا آپ نے. مائنڈ تو سپر کمپیوٹر ہے. ایک سوئچ دباتے ہیں آپ کمپیوٹر میں, پورا پورا جو ٹائپ شدہ جو ہے میٹر وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. ایسے مائنڈ میں ڈیلیٹ ہو جائے گا. تو اب ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے ایڈکشن کو ڈسکور کرے. سارے لوگ کسی نہ کسی میں کسی عادت میں پھنسے ہوئے ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کو طرح طرح کے نقصان ہوتے ہیں. تو ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ سوچ سمجھی زندگی گزارے, سوچ سمجھی زندگی. سوچ سمجھی زندگی گزارے آدمی. یہ نہیں کہ بس جو خواہش آ گئی وہ کر لیا, جو ویم آ گئی وہ کر لیا. ایسا نہیں کرنا ہے. اپنے اندر تھنکنگ کو ڈیولپ کرنا ہے. اب کچھ لوگوں کو سینسیٹیوٹی کو بھی بدلنا پڑے گا. ایک ساتھ میری ملاقات تھی, میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے یعنی مشن میں ساتھ دینا چاہتے ہیں. میں نے کہا ساتھ کا آغاز جانتے کہاں سے ہوگا؟ یو ہیو ٹو ری سیٹ یور پرائرٹیز. سب سے پہلا یہاں کام کرنا ہے آپ کو. آپ جو پرائرٹیز ہیں اس کو بدلیے, تب آپ ہمارے مشن میں ساتھ دے سکتے ہیں ہمارا. تو میں نے کہا کہ لکھیے آپ کے کاغذ پر, آئی ہیو ٹو ری سیٹ مائی پرائرٹیز. تب آپ جا کر کے آپ اسی مشن کے ساتھی بن سکتے ہیں. تو یاد رکھیے, اپنی تھنکنگ پاور کو ڈیولپ کیجیے. ہر کام سوچ کر کیجیے, بغیر سوچے کوئی کام مت کیجیے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو سوچی سمجھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. مولانا یہ سوال آیا ہے مس آرتی بھاردواج کا دلی سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, وائی پیپل ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دی گڈ انٹینشنز بیہائنڈ اسپیکنگ اگینسٹ دیئر فیور. اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے, یہ تو آج اسی پر میں نے کہا کہ لوگوں کی تھنکنگ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتی ہے.
کنڈیشنڈ ہوتے ہیں، یعنی اپنے ویکنیس کو جانتے نہیں. جیسے میں نے خود اپنے بارے میں کہا کہ میں اپنی اس ویکنیس کو نہیں جانتا تھا کہ مجھے دوا کس طرح سے کھائی جاتی ہے وہ جانتا نہیں تھا میں. یہ مجھے یہ سادہ سی بات ہے، بالکل سادہ سی، کہ کیپسول منہ میں آپ ڈالیں تو کس طرح سے اس کو گلے سے اتاریں، یہ جانتا نہیں تھا میں. تو چھوٹی سی بات میں جب اتنا آدمی کنڈیشننگ ہو جاتا ہے تو بڑی بڑی باتوں میں کیوں نہیں ہوگا. تو کسی انسان کو بھی آپ بلیم نہ دیجیے، ہمیشہ یہ سوچیے کہ اس کی جو کنڈیشننگ ہے اس کو کیسے توڑا جائے، اس کو کیسے ڈی کنڈیشن کیا جائے. مجھے تو بار بار تجربہ یہ ہوا ہے کہ سارا معاملہ ہوتا ہے کنڈیشننگ کا. ہر آدمی کسی نہ کسی چیز میں کنڈیشن رہتا ہے، اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں، اپنے پڑوس میں، اپنے ملک میں. اس کنڈیشننگ کی وجہ سے اس باتوں کو سمجھ میں نہیں آتی. تو جب تک اسی کنڈیشننگ کو آپ توڑے نہیں، تب تک آپ اس کو سمجھا نہیں سکتے. تو کنڈیشننگ اتنی زیادہ، یعنی ہر آدمی کو کنڈیشن کا کیس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو کنڈیشننگ کیس نہ ہو. تو زندگی کا میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی یعنی کنڈیشن ہو ہی جاتا ہے، مسٹر کنڈیشن ہو ہی جاتا ہے ہر آدمی. تو زندگی کی جو بگننگ ہے، یہ زندگی کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے کو ڈی کنڈیشن کرے. بفور ڈی کنڈیشننگ یور پرسنالٹی دیر از نو بگننگ. یہ ہر آدمی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. تو جس آدمی کو آپ پائیں کہ ایسا ہے تو یہ سوچیے کہ اس کی کنڈیشننگ کو توڑا کیسے جائے. اور جیسی آدمی کی کنڈیشن ٹوٹتی ہے وہ آدمی سمجھ لیتا ہے بات کو. میں تو بار بار تجربہ اس کا ہوا. یہ نہ سمجھیے کہ وہ یعنی جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے. کنڈیشننگ کی وجہ سے وہ یعنی ان اویئر ہے اپنے خود اپنے ویکنیس سے. تو میں یہی کہوں گا کہ بجائے اس آدمی کو بلیم دینے کے، آپ صرف یہ کیجیے کہ یہ پتہ کیجیے کہ کیسے اس کی کنڈیشننگ ہوئی ہے، اس کنڈیشن کو کیسے توڑا جا سکتا ہے. اسٹڈی کروائیں، آپ اس کو بات چیت کریں، آپ اس کو کوئی نئی بات اس کو سمجھائیں. تو ہمارے یہاں تو یعنی بہت مثالیں ہیں، سینکڑوں مثالیں ہیں کہ جب کنڈیشن ٹوٹ گئی آدمی کی تو اسی بات کو سمجھنے لگا جو اس کے پہلے سمجھ نہیں پاتا تھا وہ. تو ہمیں ہر شخص جو چاہتا ہے لوگوں کو ٹھیک کرنا، اس کو یہ جاننا چاہیے کہ اس کے کام کی جو بگننگ ہے وہ ڈی کنڈیشننگ سے ہوگی، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے. مس نغمہ صدیقی نے دلی سے لکھا ہے، کین یو گیو اے سجیشن آن ہاؤ وی کین چینج آر ایڈکشن؟ بس سجیشن تو یہی ہے کہ خود سوچیے اور دوسرا آدمی جب آپ کو کچھ بتائے تو اس پر دھیان دیجیے، اس کو برش اسائڈ مت کیجیے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی جب آپ کو دھیان دلاتا ہے تو آپ اس کو برش اسائڈ کر دیتے ہیں. تو اور کوئی طریقہ، کوئی اس میں کوئی بہت ہی کوئی اور ٹیکنیکل طریقہ تو مجھے نہیں معلوم اس کا. یہ ہے کہ آپ انٹراسپیکشن کریں، سوچیں اپنے بارے میں، اور
اس بات کو مان لیں کہ کئی باتیں ایسی ہو سکتی ہیں جو ہمارے اندر ہو ویکنیس، ہم جانتے بھی نہیں کہ ویکنیس ہے. اسی لیے میں نے اپنی مثال دے دی، خود اپنی مثال، کہ میرے اندر یہ ویکنیس تھی کہ میں پانی پیتا تھا تو صحیح طریقے سے نہیں پیتا تھا، اس لیے دوا میرے گلے میں پھنس جاتی تھی. لیکن مجھے اس کا پتہ نہیں تھا مجھے. آج میں دیکھیے ہوتا کیا ہے، اسی مثال سے بتاتا ہوں آپ کو کہ آدمی کسی آبسیشن میں پڑ جاتا. آبسیشن، جیسے مجھے آبسیشن کیا تھا، پیغمبر نے کہا کہ پانی تھوڑا تھوڑا کر کے پیو، پانی تھوڑا تھوڑا کر کے پیو. لیکن ایوری رول ہیز سب ایکسیپشنس. اس حدیث میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایوری رول ہیز سب ایکسیپشنس. کوئی بھی بات ہو تو اس پہ ایکسیپشن ہوتا ہے. تو عام حالت میں تو ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پیو، لیکن آپ جب دوا لے رہے ہیں کیپسول، تو آپ کو پورا گھونٹ لینا پڑے گا، تبھی وہ اترے گی، نہیں تو نہیں اترے گی. ابھی سوچنے سے باتیں معلوم ہوتی ہیں. جو بہت اچھا تھا کہ میں نے عادت بنائی کہ پانی تھوڑا تھوڑا کر کے پیو. لیکن اسی کے ساتھ مجھے یہ بھی جاننا چاہیے کہ ایوری رول ہیز سب ایکسیپشنس. تو جب دوا کا ایک کیپسول منہ میں ڈالا آپ نے، تو وہ ایکسیپشن کا کیس بن گیا. اب آپ کو پانی پینا چاہیے، زیادہ منہ میں لینا چاہیے تاکہ اتر جائے گا یہ سب. یہی ہے، ایک ہی پروسیس ہے، وہ ہے سوچنا 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 سوچنا. اور اس کے لیے تیار رہنا کہ جیسے ہی مجھے پتہ چلے اپنی ویکنیس کا، جلدی سے مان لوں اس کو میں، پھر میں دیر نہ کروں. یہی بات میری سمجھ میں آتی ہے. مس عائشہ نے دلی سے لکھا ہے، مولانا ٹوڈے یو ایمفسائزڈ آن آرٹ آف تھنکنگ، دیٹ از ڈیولپمنٹ آف تھنکنگ پاور. My question is there any formula on how to develop the thinking power? Please comment. نہیں، اس کا کوئی ٹیکنیکل فارمولا تو ہے نہیں، کوئی بھی ٹیکنیکل فارمولا نہیں ہے. آپ اسٹڈی کریں، چیزوں کو آبزرو کریں گہرائی کے ساتھ، لوگوں کی باتوں کو سنیں. جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے، میں نے اکثر لوگوں کو پایا ہے کہ جب وہ کسی دوسرے کے بات سن رہے ہوتے ہیں تو وہ پورا نہیں سن رہے ہوتے، تب بھی وہ ان کا اپنے مائنڈ کا جو ہے میکانزم چلتا رہتا ہے. یعنی ایک پوائنٹ ہے جس پہ ڈسکشن ہو رہا ہے، اب دوسرا آدمی اس کو اپنے ڈھنگ سے بتا رہا ہے، تو میرا مائنڈ جو ہے اسی چلتا رہے گا اپنے خیالات پر. جیسے وہ ختم کرے گا میں پھر اگل دوں گا وہ جو میرے مائنڈ میں تھا. تو میں اللہ کے فضل سے میرے اندر یہ بات اللہ تعالیٰ نے میں رکھی ہے کہ میں ایمپٹی مائنڈ ہو کر سنتا ہوں دوسرے کی بات. ہوتی ہے دیر کے لیے اپنے مائنڈ کو ایک دم خالی کر لیتا ہوں، اسی کو سنتا ہوں جو کہہ رہا ہے کہنے والا. تو آرٹ آف تھنکنگ جو ہے وہ اس کا کوئی ٹیکنیکل طریقہ نہیں ہے. آپ سوچیں، اس کے لیے تیار رہیں کہ جیسے ہی میری غلطی بتائی جائے گی مان لوں گا اس کو. سب سے زیادہ کروشل بات جو ہے وہ ہے اپنی غلطی کو مان لینا. جلدی سے آپ کہہ سکیں کہ آئی واز رانگ، آئی واز رانگ. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے تھنکنگ پاور کو ڈیولپ کرنے میں وہ یہی ہے کہ لوگوں کے اندر یہ یعنی وہ نہیں ہوتا، وہ ڈر نہیں کرتے اس کے لیے کہ وہ کہہ دیں کہ آئی واز رانگ. ڈرتے ہیں کہ میں ایسا کہہ دوں تو میں کچھ چھوٹا ہو جاؤں گا. یا تو وہ ڈینائی کرتے رہتے ہیں، مانتے ہی نہیں، یا دل میں مان لیتے ہیں. سیدھے سیدھے کہیے، جیسے ہی آپ کہیں کہ آئی واز رانگ، ویسے آپ کا مائنڈ میں ایک نیا ڈیولپمنٹ آ جائے گا. تو میں یہی کہوں گا کہ اسٹڈی کیجیے، چیزوں کو بہت گہرائی کے ساتھ دیکھیے، ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو بچائیے، اور اس کے تیار رہے کہ جیسے بتایا جائے آپ کی کسی ویکنیس کو جلدی سے کہہ دیے کہ واقعی یہ غلطی تھی میرے اندر تھی، آئی واز رانگ. تو یہ کوئی یعنی کوئی اس کا کوئی شارٹ کورس نہیں ہے
یہ تو لائف لانگ پروسیس ایک ہے. زندگی بھر آپ کو سوچنا ہے, زندگی بھر اپنے تھنکنگ کو ڈیولپ کرنا ہے, آخر وقت تک یہ چلتا رہتا ہے. میرا تجربہ تو یہی ہے. مسٹر سوریا مکھرجی نے دلی سے لکھا ہے, مولانا جی should be adjust ourselves despite of being on the right track and compromising the very ideals with those who live by no ideals. ہاں دیکھیے, یہ ہر آدمی کا پرابلم ہوتا ہے, جو بھی آدمی سوسائٹی میں رہ رہا ہے اس کا. تو میں تو دیکھیے کمپرومائز کو مانتا ہوں, کمپرومائز کو, ایڈجسٹمنٹ کو مانتا ہوں میں. لیکن وہ کمپرومائز یعنی میرا فارمولا کیوں ہے, اپنے کسی انٹرسٹ کے لیے نہیں ہے, صرف اس لیے ہے کہ میرا فارمولا یہ ہے کہ دوسرا آدمی اگر آپ کو چاہتا دکھائی پڑتا ہے کہ رائٹ ٹیکس ہٹا ہوا ہے, تو آپ اس کے یعنی اس کے ویل وشر بنیے اور سچائی کے ساتھ اس کو سمجھانے کی کوشش کیجیے. اگر وہ مان لیتا ہے بڑی اچھی بات ہے, اگر نہیں مانتا ہے تو آپ وہیں پر پیچھے ہٹ جائیے, ریسیٹ کیجیے, RECED, ریسیٹ کیجیے. کیوں پھر آپ ٹائم ویسٹ کریں گے. ٹو سیو یور ٹائم, ٹو سیو یور انرجی, یو ہیو ٹو ریسیٹ, یو ہیو ٹو ایڈجسٹ, یو ہیو ٹو میک کمپرومائز. میں اس کو کاورڈس نہیں سمجھتا, یا اس کو میں انپرنسپلڈ بہیویئر نہیں سمجھتا کمپرومائز کو. تو دیکھیے دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کوئی غلط فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, کوئی غلط فائدے کے لیے آپ کسی سے کمپرومائز کریں, وہ تو ایک الگ چیز ہے, اس کو تو کوئی بھی نہیں کہے گا یہ ٹھیک کام ہے. یعنی اپنے ایک غلط فائدے کے لیے, کوئی آپ سے غلط فائدہ لینا چاہتا ہے, مثلا ایک آدمی آفیسر ہے, اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے کہ میرا فلاں کام کر دو, اور وہ غلط کام ہوتا ہے, پیسہ دیتا ہے اس کو, پیسہ دے کر کے اس کو کہتا ہے کہ پیسہ لو اور یہ کام کر دو, وہ پیسہ لے کر کے وہ افسر کام کر دیتا ہے. تو یہ جو کمپرومائز کیا اس افسر نے, یہ تو بہت غلط بات ہے. انٹرسٹ کے لیے کمپرومائز کرنا یہ تو بلا شبہ غلط ہے. انٹرسٹ کے لیے کمپرومائز کرنا غلط ہے, پرنسپل کے لیے کمپرومائز کرنا بالکل صحیح ہے. پرنسپل کے لیے کمپرومائز کرنا بالکل صحیح ہے. تو دو الگ الگ طریقے, یعنی دو الگ الگ قسم کے کمپرومائز ہیں. تو میرا تجربہ یہی ہے کہ انٹرسٹ کے لیے کمپرومائز کرنا, اس سے آپ کی طرف ویک پرسنالٹی بنتی ہے, ویک پرسنالٹی. لیکن پرنسپل کے لیے کمپرومائز جب آپ کریں تو آپ کو اپرچونیٹی ملتی ہے, وہ آپ کو اپرچونیٹی دیتا ہے, آپ کو آپ کا راستہ رکتا نہیں. یہ جو قسم ہے کمپرومائز کرنے کی, وہ تو مسٹ ہے, کیونکہ اس کے بغیر آپ کوئی بڑا کام کر نہیں سکتے. مولانا ذکوان ندوی نے دلی سے لکھا ہے, British scientist Stephen Hawking had said in his interview that paradise and afterlife is nothing but a fairy story. What is your comment on this? ہاں دیکھیے, میں نے پڑھا تھا ٹائمس آف انڈیا میں, تو اس وقت میں نے پڑھنے کے بعد میں نے کہا تھا کہ یہ سائنٹسٹ کی زبان سے ایک ان سائنٹیفک کمنٹ ہے. دیکھیے ایک سائنٹیفک اسٹینڈ کیا ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ جو چیز آبزرویشن میں آئے وہی ریئلٹی ہے,
جو نہ آبزرویشن ہے تو وہ ریئلٹی نہیں ہے. اس سینس میں نہیں کہ وہ وجود نہیں ریئلٹی کا، اس سینس میں کہ ہم اس کے بارے میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. یہ جو چیز آپ کے ٹیلیسکوپ میں آتی ہے، جو مائکروسکوپ کے ذریعے دکھائی پڑتی ہے، تو وہ تو ہم نے دیکھ لیا، تو اس کو تو ہم مان لیں گے. جو چیز ٹیلیسکوپ اور مائکروسکوپ کے رینج میں نہیں آتی ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ اسٹینڈ سائنٹسٹ کا. لیکن انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا، جب کہ جو ریسنٹ ریسرچ ہوئی ہے کاسموس کی، تو یہ مان لیا گیا ہے کہ کاسموس کا صرف 5% حصہ وہ ہے جو ہم دیکھ پاتے ہیں. 95% حصہ وہ جو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. تو ایسے حالت میں آپ دیکھیے کہ سائنسداں کیا کرنا چاہیے. سائنسداں یہ کرنا چاہیے کہ اکارڈنگ ٹو دا فزیکل لاز perhaps there is no existence of paradise. Probably کہنا چاہیے اس کو. Probably there is no physical existence of paradise. Probably. کیونکہ ہمیں پتہ نہیں. لیکن یہ کہہ دینا کہ پیراڈائز کوئی ایگزسٹ کرتی نہیں ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یعنی کس نالج کے بیس پر کہیں گے آپ؟ کس نالج؟ جو آپ خود، آپ کا جو سائنس ہے وہی بتاتی ہے کہ 5% کے سوا جو دنیا ہے وہ ہمیں اس خبر ہی نہیں اس کی. اس کو خبر نہیں ہم کو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انسان نے جو بنائی ہے ٹیلیسکوپ یا ہماری آنکھ سے ہم لائٹ ہو تب دیکھ پاتے ہیں، لائٹ ہو نہ ہوتے نہیں دیکھ پاتے آپ. تو یونیورس میں دیکھیے یہ ڈسکوری ہوئی ہے کہ بڑا حصہ ڈارک میٹرس کا ہے. ڈارک میٹرس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ڈارک ہیں، وہ بھی برائٹ ہیں، جیسے دوسرے اسٹار برائٹ ہوتے ہیں، لیکن ان کا اسٹرانگ ہے ان کا کہ وہ اپنی لائٹ کو بھی کھینچے ہوئے ہیں، لائٹ کو نکلنے نہیں دیتے، اتنا اسٹرانگ ہے وہ. یہ سورج کی لائٹ ہم پر آتی ہے کیونکہ سورج اپنی لائٹ کو روکے ہوئے نہیں ہے، لیکن وہ جو ہیں وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اپنی لائٹ کو روک لیتے ہیں. تو ہمارے اور ان کے بیچ میں روشنی نہیں ہے، ہم دیکھ نہیں پاتے، نہ آنکھ سے دیکھیں گے نہ ٹیلیسکوپ سے. تو جب سائنس خود یہ مانتی ہے کہ آبزرویبل ہی نہیں ہے بڑا حصہ کائنات کا، تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو وہ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروبیبلی دیر از نو فزیکل ایگزسٹنس آف پیراڈائز. بس یہی سائنٹیفک اسٹیٹمنٹ ہے. باقی یہ کہنا کہ یہ پریوں کی کہانیاں ہیں اور یہ ایسا کچھ ہے نہیں کہیں، تو آپ کس علم کے بیس پہ کہتے ہیں؟ کس علم کے بیس پر؟ تو بس میں نے پڑھا تھا اس کو، یہی بات میں نے اس کو کہی تھی کہ یہ ایک سائنٹسٹ کی زبان سے ایک ان سائنٹیفک اسٹیٹمنٹ ہے. مسٹر عبد الرحمان نے دلی سے لکھا ہے، مولانا صاحب، واٹ ایور از گرانٹیڈ ٹو اس ان دس ورلڈ از فار دا ٹیسٹ، دین واٹ از مینٹ بائی بے حساب رزق دیٹ اللہ پرووائڈس فار ہو ایور ہی ولس. دیکھیے آپ، بے حساب کا مطلب یہ نہیں ہے، یعنی ایبسولوٹ سینس میں نہیں ہے، یعنی خود رزق کی نسبت سے نہیں ہے، وہ ہمارے عمل کی نسبت سے ہے. وہ یعنی ہم نے عمل کیا 1%، تو خدا 100% دے سکتا ہے اس کا، یعنی اس کا اجر. یہ مطلب نہیں کہ یعنی خود رزق جو ہے، جو ساری دنیا میں، جو ساری کائنات میں جو رزق ہے وہ سب کو اڈیل دیتا ہے اس کے اوپر. یہ مطلب اس کا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو انسان نے ایک عمل کیا ہے، تو اگرچہ وہ تھوڑا ہو لیکن اس کے اندر
کوالٹیٹیولی اتنے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ کہ اس کو یعنی ان ٹرمس آف کوانٹٹی اس کو بہت دے دیتا ہے. عمل تو تھوڑا ہے لیکن ان ٹرمس آف کوالٹی اس کے اندر بہت بڑی کوئی چیز ہے. تو خدا اس کی کوالٹی کو دیکھتے ہوئے بہت بڑی کوانٹٹی میں اجر دے دیتا ہے. تو اس کو ایبسولوٹ سینس میں مت لیجیے. کوئی بھی چیز دیکھیے ایبسولوٹ سینس میں نہیں ہوتی ہے. ڈاکٹر فریدہ خانم نے دہلی سے لکھا ہے, A scholar once observed, people are lost in trivialities, not attuned to the challenging issues of the time. What is your comment on this? یہ تو بہت صحیح ہے, آج بھی صحیح ہے, پہلے بھی صحیح تھا. چھوٹی چیزوں میں لوگ پھنسے رہتے ہیں, چھوٹی چیزوں میں. اب بڑی جو چیز ہے اس میں نہیں پھنستے. مثال کے طور پہ دیکھیے, مسلمان 50 برس سے ریزرویشن پھنسے ہوئے ہیں, ہم کو ریزرویشن دو. یہ بہت ہی معمولی چیز ہے. بالفرض ریزرویشن دے بھی دیا جائے تو اس سے کمیونٹی کو ترقی نہیں ہونے والی ہے. ترقی ہوگی ہارڈ ورک سے, محنت سے. اس پر زور دینا چاہیے. سارے لیڈر بولتے, اب تو آج کل بولی کم ہو گئی ہے. 1947 کے بعد میں نے دیکھا کہ سب یہ بولی بولتے تھے, ریزرویشن دو, ریزرویشن دو, ریزرویشن دو. مجھ کو چھوڑ کر کے میں کبھی بھی ریزرویشن کی حمایت نہیں کی. میں نے ریزرویشن سے کچھ بھی مسئلہ حل نہیں ہونے والا. نہ تو ملے گا, اور مل جائے تب بھی کچھ ہونے والا نہیں. کمیونٹی کو جگائیے, اس کے اندر اسپرٹ پیدا کیجیے ہارڈ ورک کی, محنت کرنے کی. تو یہ ایک ٹریول چیز کو اتنا بڑھانا چڑھانا, ریزرویشن کو میں ٹریول سمجھتا ہوں, معمولی چیز. بڑھانا چڑھانا اس کو اتنا زیادہ. ایسی ڈسکرمنیشن ہے. سارے لوگ ڈسکرمنیشن کی بولی بولتے ہیں. کوئی ایک واقعہ لے لیں کہیں, اسی کو جنرلائز کریں گے, اور بس دیکھو ڈسکرمنیشن ہوتا ہے, دیکھو امتیاز ہوتا ہے. یہ بھی وہی ہے. میں چھوٹی سی بات کو بڑھانا چڑھانا, اور بہت ساری بڑی باتوں کو چھوڑ دینا. تو میں نے پایا کہ بیشتر لوگ جو ہیں ٹریول میٹر سے پھنسے رہتے ہیں, اور بڑی بڑی باتیں جو ہیں اس میں نہ سوچتے, نہ اپنے کو اس میں انوالو کرتے. یہ عام مزاج پتہ نہیں کیوں ہے, لیکن ہے یہی مزاج. ہمارے مشن میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ مزاج ختم ہو. ٹریول چیزوں کو فوکس میں نہ لے, بلکہ فوکس میں نہ بڑی بڑی چیزوں کو. ہمارے مشن میں اللہ انشاءاللہ اسی کی کوشش کی جاتی ہے. Mulana, there is a comment which has come. Before I move on to the next question, I'll read the comment. It has come from Miss Shahida Zama, Delhi. She has written, Maulana Sahab, I am deeply touched by your discourses and speeches. I very much appreciated the article on Islam in today's Times of India. I suggest such articles should frequently appear in the paper. اگلا سوال ہے مسٹر امان اللہ کا, دلی سے. انہوں نے لکھا ہے, آپ کے بارے میں ایک نیا بکلیٹ چھپا ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے کوئی دعویٰ کر دیا ہے, مگر بکلیٹ کو کئی بار پڑھنے کے باوجود میں اس میں یا آپ کی کتابوں میں ایسا کوئی دعویٰ پانے میں ناکام رہا. اس طرح کی بے دلیل باتیں لکھنے اور بولنے والوں کی پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ وہ, معاف کیجیے گا, شیطان کو فالو کرتے ہیں. وہ یہ شیطان کا طریقہ ہے کہ یعنی دوسرے کو بلیم دینا بلا دلیل. جیسے دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس وقت 2 اور مخلوق تھی, یعنی جنات اور ملائکہ. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے کہا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ. تو ملائکہ تو جھک گئے, اور جنات نہیں جھکے, جس کا سردار تھا ابلیس. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ کر دیا, پھر لعنت کر دی, رحمت سے رحمت سے دور کر دیا. تو اس وقت شیطان نے کیا کہا تھا, رب بما اغویتنی, یعنی نعوذ باللہ, اس نے
اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کانسپریٹر کہہ دیا. تو آدمی جو ہے یہ شیطان سب کو سکھاتا ہے یہ بولی بولنے کے لیے کہ دلیل کی زبان میں تم کوئی پروو نہ کر سکتے ہو تو بہت آسان ہے, الزام کی زبان بولو. یعنی شیطان جو تھا دلیل کی زبان میں, ریزن کی زبان میں خدا کو نہیں نعوذ باللہ کہہ سکتا غلطی کی خدا نے. تو کیا کیا اس نے الزام کی زبان بولا. وہ یہ الزام کی زبان ہے, رب مغوت ہے, یہ الزام کی زبان ہے. تو دیکھیے آدمی کو کیا چاہیے کہ اگر وہ دلیل کی زبان میں اپنا جو اسٹینڈ ہے اس کو پروو نہیں کر سکتا تو اس کو ماننا چاہیے کہ بھائی میرے پاس کوئی دلیل ہے نہیں. لیکن کیا کرتا ہے آدمی کہ دلیل کے میدان میں اپنے کو خالی پا کر کے وہ کیا کرتا ہے, الزام کی, الیگیشن کی بولی بولنے لگتا ہے, کریکٹر اسسن کرنے لگتا ہے, عیب ڈالنے لگتا ہے. یہ شیطان کی پیروی ہے کہ جہاں تمہارے پاس دلیل نہ ہو تو الزام لگاؤ. شیطان کے پاس یعنی ابلیس کے پاس اللہ کے خلاف کوئی دلیل نہیں تھی تو اس نے الزام لگا دیا, رب ما اغویتنی, تو نے مجھے بھگا دیا. تو یہ جو لوگ ایسا کریں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کس کیٹیگری میں اپنے آپ کو شامل کر رہے ہیں, کس کیٹیگری میں. بال ہمارے ساتھی ہیں ان کو بہت زیادہ اس سے بچنا چاہیے. ان کو یہ کرنا چاہیے کہ من کا حدیث میں آتا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہو اس کو یہ چاہیے کہ اگر اس کے پاس کوئی ٹھوس بات ہے تو کہے, نہیں تو چپ رہے. مطلب دلیل ہو تو بولے, نہیں تو چپ رہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ دلیل تو ہے نہیں, ہمارے کسی ایک سینٹینس بھی نہیں نکال سکے وہ جس میں کہ دعویٰ کی زبان استعمال کی گئی ہو, ایک سنگل سینٹینس نہیں. تو چپ ہو جانا چاہیے تھا کہ بھائی اس میں دعویٰ تو کچھ ہے نہیں. ایک مسئلے کو ایکسپلین کرنا یہ کوئی بھی کر سکتا ہے, ایک مسئلے کو ایکسپلین کرنا کوئی بھی کر سکتا ہے. مثال کے طور پر حج کو لیجیے, کوئی بھی شخص کر سکتا ہے ایسا کہ حج کو بتائے کہ حج کیا چیز ہے, حج مبرور کیا ہوتا ہے. حج مبرور کہتے ہیں جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا, ایسا حج, اس کو حج مبرور. تو حج مبرور کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ دعویٰ کریں کہ میں وہ شخص ہوں اس کا حج مبرور حج ہے, کیا دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے آپ کو. دیر از ڈفرینس بٹوین دا ٹو. آپ کو بلا شبہ یہ رائٹ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ واٹ از حج مبرور, مگر آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میرا حج مبرور تھا, یہ دعویٰ ہو جائے گا. تو جب میری تحریروں میں کہیں بھی دعویٰ کی زبان نہیں ہے تو آپ کو کہاں کہنے کا کہ میں دعویٰ کر رہا ہوں. میں ایک چیز ایکسپلین کر رہا ہوں, ایکسپلین کرنے کا رائٹ ہر ایک کو ہوتا ہے. کسی بھی شخص کی رائٹ ہے کہ ایکسپلین کرے کسی بات کو جو قرآن حدیث میں آئی ہے. تو ان حضرات کو چاہیے کہ وہ جب پڑھا انہوں نے اور دیکھا کہ اس میں دعوے کی زبان نہیں ہے تو چپ رہتے وہ. لیکن چپ رہنے کے بجائے انہوں نے کیا کیا کہ الزام کی زبان بولنے لگے, الیگیشن لگانے لگے. تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے کیونکہ یہ نعوذ باللہ یہ شیطان کے طریقے کی پیروی ہے. تو آدمی کو ایسا آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کس کیٹیگری میں اللہ تعالیٰ کیا لکھا جائے گا. ایسا آدمی بہت ڈرنا چاہیے. مس اپراجیتا ورما نے دلی سے لکھا ہے, مولانا جی, ہاؤ ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین دا ریلیونٹ اینڈ دی irrelevant. Sometimes what appears relevant now becomes irrelevant in the long run. Also, what is relevant to me may not be relevant to others or vice versa. Whom should we listen to? Maulana ji, please solve this dilemma. بھائی دیکھیے یہ اتنا ڈیفیکلٹ کوشچن ہے, پوری ہسٹری کا سب سے ڈیفیکلٹ کوشچن ہے. پوری ہسٹری کا سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ کوشچن ہے یہ.
میں نے بہت پڑھا ہے، بہت پڑھا ہے، بہت پڑھا ہے، اس کے بعد میں ایسا کہہ رہا ہوں. ایک صاحب تھے جسٹس قاضی، وہ ہائی کورٹ کے جج تھے، وہ جسٹس ایم قاضی. تو وہ بامبے میں ہوتے تھے، اب ان کا انتقال ہو گیا. تو وہ ہماری کتابیں بہت پڑھتے تھے، ساری کتابیں ہماری پڑھی ہوئی تھے. تو ایک مرتبہ میں وہاں بامبے میں گیا، تو وہاں پر اپنے گھر میں ٹھہرایا تھا مجھ کو. تو انہوں نے کہا کہ آپ کتابیں میں نے پڑھی ہیں، آپ کی باتیں سنی ہیں، آپ کے اندر ریلیونٹ اور ارریلیونٹ کا جو ایکیوٹ سینس ہے وہ میں نے آج تک کسی میں پایا نہیں. یہ تقریباً یہ میں نے اسلام چھاپا تھا ان کا یہ بات کہ آپ کے اندر ریلیونٹ اور ارریلیونٹ کا جو ایکیوٹ سینس ہے وہ میں نے کسی کے اندر نہیں پایا. یہ تو بہت ہی مشکل سوال ہے. یہ تو ارسطاٹل اور پلیٹو میں نہیں جاتے تھے کہ دونوں کے درمیان فرق کیسے کرے، اور نہ کوئی جانتا. میں سمجھتا ہوں کہ پوری ہسٹری خالی ہے ایسے انسان سے. مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اللہ کے فضل سے میں ریلیونٹ ارریلیونٹ کا فرق سمجھ پاتا ہوں، لیکن مجھے تو کوئی اور دوسرا نظر ہی نہیں آیا کہ جو فرق سمجھ سکے. اسی لیے کنفیوژن رہتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایسا مائنڈ کیسے بنایا جائے، ایسا مائنڈ کیسے بنایا جائے، یہ اس سے بھی زیادہ مشکل سوال ہے. اپنے تجربے کے بارے میں کہہ سکتا ہوں، جو میرا جو تجربہ ہے کہ مجھے 2 چیزوں سے فائدہ ہوا ہے. دو چیزوں سے فائدہ ہوا مجھے. ایک یہ کہ ساری زندگی میں نے پڑھا، اتنا زیادہ پڑھا کہ میں آج تک اپنے کو اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں. اسٹوڈنٹ میں جب اعظم گڑھ میں تھا، میرا حال یہ تھا کہ گھر سے نکلتا تھا تو میرے ہاتھ میں کتاب ہوتی تھی. زیادہ تر پیدل چلتا تھا میں، تو روڈ پر چل رہا ہوں، ہاتھ میں کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں. تو میری ماں کہتی تھی کہ یہ آدمی جو ہے کسی جگہ روڈ پر مرے گا، مطلب ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، وہ مرے گا روڈ پر. کیونکہ چلتے ہوئے کتاب پڑھنا جو ہے بہت رسکی بات ہے. تو ایک تو میں نے ساری زندگی پڑھنے میں گزاری، پڑھنے میں. اور دوسری بات یہ ہے دعا، اللہ سے دعا. دیکھیے میرا جو عقیدہ اللہ کا ہے، خدا کو میں ایک زندہ ہستی سمجھتا ہوں، جیسے ہم آپ ایک زندہ ہستی ہیں. یعنی میری طرف سے خدا کہیں موجود ہے، ایک لیونگ بینگ کے طور پر، ایک پرسن کے طور پر. میرے اندر جو مائنڈ ہے تو خدا کے اندر سپر مائنڈ ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ ایک بہت ہی یہ میری طاقت کا راز یہی ہے کہ میں خدا کو ایک لیونگ ہستی کے طور پر میں نے دریافت کیا ہے کہ میری طرح کا میرا ایک گریٹر فارم ہے میرا. اور یہ بخاری میں حدیث ہے کہ ان اللہ خلق اللہ آدم علی صورتہ. انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں مائنر اسکیل پر، وہی خدا کا گریٹر اسکیل پر ہے. تو مجھے یقین ہے کہ میں جب بھی اللہ کو دعا کروں تو میرا اللہ سے کنٹیکٹ قائم ہو جاتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے کچھ انسپریشن آ رہا ہے، ادھر سے میں مانگ رہا ہوں، ادھر سے پا رہا ہوں. تو ایک ہے کہ میں نے بہت زیادہ پڑھا، دوسری کہ میں نے بہت زیادہ دعائیں کی. دعا کرتے کرتے میں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں کیسی دعائیں کرتا ہوں، کیا کیا دعائیں کرتا ہوں. اس کو آپ سوچ نہیں سکتے، کیونکہ لوگ دعا میں جینا جانتے نہیں. اور خدا کے بارے میں دیکھیں، جو مانسٹک کانسیپٹ ہے خدا کا، اس کے بارے میں یہی میرا کہنا ہے کہ مانسٹک کانسیپٹ خدا کا جو ہے
اس میں آپ کو کنیکشن کہاں سے آئے گا؟ اس میں تو آپ اکیلے ہو جاتے ہیں. یعنی خدا جو ہے کوئی زندہ ہستی نہیں، خدا سے آپ کنٹیکٹ نہیں ہو سکتا. خدا تو ایک آپ کے لیے صرف ایک سپوزیشن ہے کہ ذرے ذرے میں خدا ہے. آپ کنٹیکٹ کیسے کریں اس سے؟ کنٹیکٹ جب کر پائیں کہ جب خدا ایک پرسن ہو. تو جو لوگ خدا کو ایز اے پرسن نہیں مانتے وہ بہت بڑی محرومی میں ہے. وہ دنیا میں لونلیس میں جیتے ہیں، اکیلے پن میں جیتے ہیں. ان کا کنٹیکٹ خدا سے نہیں ہوتا، خدا سے ان کا وسپر نہیں ہوتا، خدا سے ان کی باتیں نہیں ہوتی. میں کہہ سکتا ہوں کہ میں خدا سے یعنی روزانہ میں خدا سے کنٹیکٹ میں رہتا ہوں، خدا سے مانگتا ہوں، خدا سے کی طرف سے میرے پاس آتا ہے. دیکھیے اسلام میں مانا گیا ہے کہ ایک ہے ریویلیشن، ایک ہے انسپریشن. اسلام میں مانا گیا ہے کہ ریویلیشن جو ہے وہ صرف پیغمبر کو ہوتا ہے، لیکن انسپریشن کسی کو بھی ہو سکتا ہے، کسی کو بھی ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو پیوریفائی کرے، جو سچ مچ ہی اللہ سے مانگے، جو سچ بھی خدا سے کنٹیکٹ بنائے، اپنا سچ مچ ہی بنائے. تو میرا تو ڈیلی کا ایک تجربہ ہے کہ مجھے نئی نئی باتیں معلوم ہوتی ہیں، نئی نئی باتیں. وہ کیسے؟ دعا کے تھرو نئی نئی باتیں دعا کے تھرو معلوم ہوتی ہیں. آپ میری کتابیں پڑھیے اور دوسروں کی کتابیں پڑھیے آپ، تو میری باتیں میں نئی باتیں بھری ہوئی ہوں گی. میں روایتی باتیں نہیں کرتا، بہت کریٹیوٹی پائیں گے میری کتاب کے اندر. آپ وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ اسی طرح سے ہوتا ہے. دیکھیے اسٹڈی آپ کو پریپیئرڈ مائنڈ بناتی ہے. اسٹڈی اگر نہ ہو تو انسپریشن بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گا. اسٹڈی آپ کو پریپیئرڈ مائنڈ بناتی ہے، اور پھر دعا سے آپ کو انسپریشن آتا ہے. پھر وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ آپ ریلیونٹ اور ارریلیونٹ میں آپ فرق کر سکیں. بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے کہ کون سا ریلیونٹ پوائنٹ ہے، کون سا ارریلیونٹ پوائنٹ. سب اس میں پھنسے رہتے ہیں، سب پھنسے رہتے ہیں اسی. تو یہ بہت بڑی کسی کی خوش قسمتی ہے کہ وہ اس فرق کو جان جائے، کیونکہ اسی میں آخر وژڈم ساری چھپی ہوئی ہے. سارا وژڈم جو ہے وہ اسی میں، سارا وژڈم اسی میں. جو بڑی بڑی باتیں ہیں، جو بڑی بڑی حکمتیں ہیں، وہ سب اسی میں چھپی ہوئی. میری کتابوں میں تو سچ بھی تو سب اسی، پوری ساری کتابیں اسی سبجیکٹ پہ ہوتی ہیں. جو لوگ پڑھتے ہیں باقاعدہ وہ جانتے ہیں کہ ساری باتیں جو اسی سبجیکٹ پہ ہوتی ہیں. تو خیر اس کے بارے میں اپنا پرسنل تجربہ تو ضرور بتا سکتا ہوں، لیکن میرے پاس کوئی ایسا میتھڈ نہیں ہے جو میں کسی کو کہوں کہ یہ میتھڈ دہراؤ تو ایسا ہو جائے گا. صرف اپنا پرسنل ایکسپیرئنس بتا سکتا ہوں اس معاملے میں. مولانا عبد الوہاب نے دلی سے سوال کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ جہاد کے نام پر خون خرابہ کرنا یا سوسائڈ بومبنگ کرنا غلط ہے، لیکن اس کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس سے نیوز کریٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ قرآن کی سٹڈی کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان غلط کاموں کے پلس پوائنٹ کو دیکھتے ہوئے انہیں انجام دیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. تو یعنی حرام کو انجام دے گے آپ؟ دیکھیے میں یہ بات کہی کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ قرآن میں موجود ہے. قرآن میں ہے ورفعنا لک ذکرک. جب مکے میں جو لوگ
آرڈر ورشپرس تھے رسول اللہ کے لیے الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے، غلط غلط باتیں. مثلا یہ کہ فرینڈ کا مطلب مجنون، اے 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 پیغمبر تم تو ہم کو میڈ دکھائی پڑتے ہو، طرح طرح کی باتیں. تو اس پر قرآن میں آیا کہ تم اس پر، یعنی اس میں ایک پلس پوائنٹ ہے، وہ تمہاری پبلسٹی کر رہے ہیں، یعنی وہ تم کو جو بدنام کر رہے ہیں، بدنام اپنے حساب سے بدنام کر رہے ہیں، وہ تمہاری پبلسٹی بن رہی ہے. وہ لوگوں کے اندر کیوریسٹی پیدا ہو رہی ہے کہ کون ہے، کیا ہے یہ. اس کا مطلب نہیں کہ کوئی سوسائڈ بامبنگ کرے، وہ تو بلا شبہ حرام ہے. اس میں سوسائڈ بامبنگ کے حرام ہونے میں کوئی شک ہی نہیں. جو لوگ اس کو جائز بتائیں وہ یعنی پاگل سے زیادہ کوئی اور مخلوق ہوں گے. وہ سوسائڈ بامبنگ حرام، سوسائڈ بامبنگ اسلام میں جو حلال بتائے وہ بلا شبہ اسلام کا ABCD بھی نہیں جانتا. تو وہ جو کر رہے ہیں وہ تو ان کا فیل ہے، وہ بلا شبہ حرام فیل کر رہے ہیں. لیکن یہ دنیا اللہ اس لیے بنی ہے کہ آپ کو ہر چیز میں ایک پلس پوائنٹ مل جائے، ہر چیز میں ایک لیسن مل جائے. وہ میں نے کہا، میں ہرگز یہ میرا مطلب نہیں کہ وہ جسٹیفائڈ ہے ان کا فیل، وہ تو بلا شبہ حرام ہے. مولانا شارق حسین نے دلی سے سوال کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے، حدیث میں ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. سوال یہ ہے کہ ایک مومن اس دنیا کو اپنے لیے قید خانہ تصور کرے یا جنت؟ دیکھیے قید خانے کے معنی ہے الدنیا سجن المومن، وہ سائیکولوجیکل پریزن کے معنی میں ہے، مٹیریل پریزن کے معنی میں نہیں ہے. سائیکولوجیکل پریزن کا معنی یہ ہے کہ آپ کو اس میں کوئی ٹیسٹ نہیں ملے گا، آپ کو کوئی خوشی نہیں ہوگی. اگر آپ نے خدا کو ڈسکور کر رکھا ہے، آپ کو جنت یاد آتی رہتی ہے، آپ فرشتوں والی دنیا میں جیتے ہیں، تو دنیا سے آپ کو کچھ اہمیت ہی نظر آئے گی. ہر وقت آپ کو وہ یاد آئے گا. مجھے یعنی ایسا واقعہ میرے ساتھ برابر ہوتا ہی رہتا ہے. جیسے میں گیا باہر، تو ایک بہت ہی زبردست ہوٹل میں مجھے ٹھہرایا گیا تھا، بہت شاندار ہوٹل. میرے سامنے جو بریک فاسٹ لایا گیا بہت ہی عمدہ قسم کی کھانے کی چیزیں، تو وہ دیکھ کر رونے لگا. میں دیر تک روتے ہی رہا. میں سوچا کہ خدا کا کتنا بڑا عجیب معاملہ ہے، انسان کے لیے خدا نے چیزیں پیدا کی ہیں. انسان ہے کیا؟ یعنی یہ جو خدا نے پھل اور دودھ اور اتنی ساری کھانے پینے کی چیزیں، تو کیسا عجیب ہو وہ خدا جس نے بغیر مانگے ہمیں اتنی ساری چیزیں دے دی. تو احساس شکر جو ہے وہ آنسوؤں میں ڈھل گیا اس وقت. تو بجائے کہ وہ خوب کھانے لگتا جلدی جلدی، اس سلسلے میں ہے وہ کہ آدمی جب خدا کو یاد کرے گا، جنت کو یاد کرے گا، تو اس کے اندر ایک اور ہی احساس جاگے گا. اسی کو کہا گا سائیکولوجیکل پریزن. وہ نگیٹو سینس مت دیجیے، اس کو پازیٹیو سینس میں لیجیے. بہت بڑی معرفت کی بات ہے وہ. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے. انہوں نے لکھا ہے، حدیث میں نفاق کی 4 علامت بتائی گئی ہیں، اس میں سے ایک چیز ہے خصومت کے وقت فضور، اذا خاصمہ فجرا. اس کا مطلب کیا ہے؟ فجر کے معنی لڑنا جھگڑنا. دیکھیے لڑنا جھگڑنے کا معنی یہ نہیں کہ آپ ہاتھ پاؤں چلانے لگیں، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب ہے کہ آپ ایک ریزن پیش کریں، وہ آدمی آپ پر وہ الیگیشن کی زبان بولے، یہ ہے فجر. یعنی آپ لاجک پیش کریں، ریزن پیش کریں، دلیل پیش کریں. اب آدمی کیا کرے؟ کوئی شعر پڑھے، کوئی جوک چھوڑے، کوئی آپ پہ الزام لگائے، کہے کہ آپ تو یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، آپ تو امریکہ کے ایجنٹ ہیں، اس طرح والی بولے، وہی فجر ہے. فجر یہ مجھے تو بہت تجربہ ہوتا ہے اس کا.
تو ایسے لوگ میں نے بہت کم پائے کہ جب ان کے پاس دلیل نہ ہو تو چپ ہو جائیں وہ. دلیل جب نہیں ہوتی ہے تو کچھ اور باتیں بولنے لگتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں، تاکہ آپ کو دبا لیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں. منافق کون ہے؟ منافق کوئی جس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں. اللہ کا ڈر آپ کو کیا کرتا ہے؟ ماڈسٹ بناتا ہے. آپ کا نیچر سبمسو نیچر بن جاتا ہے. آپ سرنڈر کرنے والے ہو جاتے ہیں. آپ ریئلٹی کے آگے جھک جانے والے بنتے ہیں. دیکھیے، ایک سچا انسان جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ سچائی آگے وہ نہ جھکے. وہ سچائی اس کے آگے آگے. سچائی کا مطلب جو میں لے رہا ہوں یہاں پر ایک ریزنڈ بات، ایک بہت ہی لاجیکل بات. تو ایک آدمی جو اللہ سے ڈرتا ہو، جس کا اندر سچائی دل میں اتری ہوئی ہو، وہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ ایک لاجیکل بات آئے، ایک اس کے ایک ریزن والی بات آئے، ایک دلیل والی بات آئے، اور وہ جھکے نہیں. یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ نہ جھک کر کیا کرے گا؟ وہ فضول باتیں کرے گا، ادھر ادھر کی باتیں کرے گا، الزام لگانا شروع کرے گا. یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ پاؤں چلائے گا وہ.